چراغ ہمیں چراغ ہمیش آن لائن نشست ہم آپ کے خدمت میں. آج ہم نے جس کتاب پر پروگرام رکھا ہے وہ یوسف زیدان کا ناول، مصر ادیب یوسف زیدان کا ناول عزازیل ہے. عزازیل 5ویں سینچری میں لکھا گیا تھا، اور اس کے لکھنے کی اس کی جو شہرت بنی، اس کی کرسچینٹی اس زمانے اس وقت جو مسائل آئے، جو ایشوز آئے مذہب، اس کی اس پہ کو موضوع بنایا ہے یوسف زیدان نے. اور یہ کوئی اگر یہ سوچا جائے کہ اس ناول کے بیس پہ کہ یہ کرسچینٹی کو انہوں نے موضوع بنایا ہے، ورنہ ویسے یہ ناول جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ میسج تو ہمیں ہر اس میں ملتا ہے. یہ صورتحال تو ہر سطح پہ نظر آتی ہے کہ ہر مذہب کا میسنجر جو پیغمبر ہے وہ تو ایک انسانی سطح پر ایک اچھا ہی میسج لے کے آتا ہے، انسانیت کی سطح پہ لے کے آتا ہے. مگر اس کے جو ماننے والے ہیں یا اس کے جو اجارہ دار ہیں وہ پھر ان کی جو غلط روش چلتی ہے، جو جس طرح سے وہ لے کے چلتے ہیں اور جس سطح پہ وہ لے کر چلتے ہیں، وہ پھر انسانیت تو نہیں، وہ غیر انسانی سطح پہ سلسلہ چلتا ہے اور بہت کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو ناانصافی میں مبنی ہوتا ہے. یہی اس ناول میں ہے کہ جو اس ناول کا پروٹیگنسٹ ہے اس میں یہ سوال ہے کہ وہ جس مذہب کو مان رہا ہے اور جس مذہب نے انسانیت کا میسج دیا، جو یسوع مسیح انسانیت کا میسج لے کے آئے، رحم کا میسج لے کے آئے، ہمدردی کا میسج لے کے آئے، لیکن اس کے ماننے والے کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے اس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، کتنی تلخی ہے، کتنی سختی ہے، یہ سارا کچھ اس ناول میں ہے. اس ناول کو ایوارڈ بھی ملا تھا. اس ناول کی میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اس پہ سوالات بھی اٹھے. آج کے وقت میں اس ناول کی کیا اہمیت ہے، اتنا وقت گزر جانے کے بعد اس ناول کی کیا اہمیت ہے، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے. اس ناول کو لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے. آج کے ناول کے جو ہے یہ جو آج کے پروگرام کے جو محرک گفتگو ہیں ڈاکٹر عبدالعزیز ملک ہیں. ملک صاحب نے ہم سے کافی وقت سے یہ بات کہی ہوئی تھی کہ اس ناول پہ بات ہونی چاہیے، تو ہم لوگ کچھ نہ کچھ مسائل آتے گئے جس کی وجہ سے ہم پروگرام آگے بڑھتا گیا، لیکن بالآخر ہم نے آج اس پروگرام کو رکھنے کا تیار کیا کہ اب اس پر بات ہونی چاہیے. تو آج کی اس محرک گفتگو تو عبدالعزیز ملک صاحب ہوں گے. پہلے وہ گفتگو کریں گے. جو مہمان خصوصی ہیں ہماری نشست کے وہ ہیں ندیم اقبال صاحب. اردو میں اس ناول کو منتقل کیا ہے ندیم اقبال صاحب نے. میں بھی یہی بات کہہ رہی تھی کہ یہ بہت آسانی سے دستیاب نہیں ہے. میں تو یہ بات کہوں گی کہ مجھے وجیب عارسی کی بدولت مل گیا. وجیب عارسی صاحب نے مجھے پڑھنے کو دیا اور مجھے مل گیا. اجمل اقبال صاحب نے آج میں اس کو پورا شائع کیا، اب پڑھنے کو مل گیا، لیکن یہ بہت عام سطح پہ دستیاب نہیں ہوا ہے. بڑا کام کیا ہے ندیم اقبال صاحب نے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اور ترجمہ جو کیا ہے وہ 30 مخطوطے ہیں. اس کا ترجمہ کیا، اس کے نیچے فٹ نوٹس بھی دیے ہیں انہوں نے، اور اس حوالے سے انہوں نے جہاں اس کو ضرورت سمجھی اس کے فٹ نوٹس بھی دیے ہیں. ترجمہ بہت سلیس، بہت اچھا اور پڑھنے میں ایک دلچسپی باقی رکھتا ہے. اور ہم اس کو یہ بھی آج اس موضوع بھی بات کریں گے کہ ترجمہ کی سطح بات کریں گے اس کی، کہ اس ناول کا ترجمہ کس جو ہے اور بھی زبانوں میں ہوا ہے، اردو میں اس طرح کا ترجمہ کس طرح سے ہوا، کیسے اس کو پایا گیا. ندیم اقبال صاحب کے ہم شکر گزار ہیں. وہ آج کے پروگرام کے مہمان خصوصی، ہمارے آج کے اس نشست کے مہمان خصوصی ہیں. باقی جو شرکائے گفتگو ہیں وہ ان کے نام ہیں نجمہ منصور صاحبہ، شاعرہ ہیں، تجزیہ نگار ہیں. ان سے ہم آج وہ آج اس ناول میں گفتگو کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ وجیب عارسی افسانہ نگار، تھیٹر شاعر، تھیٹر سے وابستہ ہیں، شاعر ہیں. ہم ان سے بھی آج اس ناول کے سلسلے میں گفتگو کریں گے. انہوں نے اس ناول کو پڑھا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے. ناجیہ احمد خود اچھا لکھتی، بہت اچھی شاعرہ بھی ہیں اور تجزیہ نگار بھی ہیں. تو ناجیہ احمد سے بھی موضوع اس گفتگو میں شریک رہیں گی. سب سے پہلے میں ملک عبدالعزیز صاحب سے درخواست کرتی ہوں
کہ ازازیل پر گفتگو کریں، اس کو لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، آج کے دور میں اس کی کیا اہمیت ہے، اور یوسف زیدان نے اس کو کے حوالے ہی سے بھی اس پر بات کریں کہ یوسف زیدان کا جو پورا ایک وہ ہے پروفائل ہے اس پہ بات کریں۔ جی ملک صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے جی، ہیں۔ جی بہت شکریہ، آپ نے گفتگو کا موقع دیا، اور ندیم اقبال صاحب جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا ان کو بھی آپ نے مدعو کیا۔ تو میرا خیال ہے کہ آج جس ناول پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ اپنی نوعیت کا بڑا اہم ناول ہے، اور اسے بکر پرائز سے بھی نوازا گیا ہے، اور اردو زبان میں اسے منتقل کر کے جو اردو قارئین ہیں، جو انٹرنیشنل سطح پر ناول لکھا جا رہا ہے، اس سے بھی متعارف کرایا گیا ہے۔ اس ناول کو میں نے کوئی تقریباً سال 1.5 سال پہلے پڑھا تھا جب یہ آج میں چھپا، تو اس کے بعد پھر اس کے اوپر ایک تحریر بھی لکھی۔ میں وہ تحریر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور پھر باقی احباب جو ہیں جو چیزیں اس میں سے رہ جائیں گی یا اس میں کشمکش ہوگی اس پر سے آگے بات سے بات نکلتی رہے گی۔ تحریر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یوسف زیدان کا تعلق مصر کی سرزمین سے ہے۔ تعلیم کے سلسلے میں وہ اسکندریہ منتقل ہوئے اور زندگی کا بیشتر وقت وہیں گزارا۔ ابتدائی تعلیم کی تکمیل کے بعد اسکندریہ کی یونیورسٹی سے فلسفے میں گریجویشن کی۔ معروف صوفی عبد الکریم الجیلی کی فکر پر ایم اے کی سطح کا مقالہ لکھا، اور پھر اسلامی فلسفہ میں 1989 میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر کے تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اسکندریہ کے کتب خانے میں مخطوطات کا شعبہ قائم کیا اور اس کے صدر کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ کتب خانے کے ناظم ڈاکٹر اسماعیل سراج الدین سے اختلافات کے باعث کتب خانے کی ذمہ داریوں سے الگ ہو گئے۔ انہوں نے متنوع موضوعات پر کتابیں تصنیف کی، جن میں فکر اسلامی، تصوف، طب، عربی زبان، ادب اور مخطوطہ شناسی جیسے موضوعات زیادہ اہم ہیں۔ یوسف زیدان نے اب تک 6 ناول اور افسانوں کا ایک مجموعہ شائع کیا ہے۔ ان کے ناولوں میں جس نے شہرت اور عزت کمائی وہ عزازیل نمایاں ہے، جو 2008 میں اشاعت پذیر ہوا۔ 2009 میں اسے عربی ادب کے زمرے میں برطانیہ کے بکر پرائز کا اعزاز ملا، تو اس ناول کو پرکھنے اور سمجھنے کے انداز میں تبدیلی رونما ہوئی، اور جو تعصبات اس ناول سے وابستہ کر دیے گئے تھے ان سے گرد جڑنا شروع ہو گئی، کیونکہ زیادہ تر ناقدین اسے قبطی مسیحیت کے خلاف ایک شعوری تحریر خیال کرتے رہے تھے۔ 2012 میں اس ناول کے انگریزی ترجمے کو انوبی پرائز سے نوازا گیا۔ اپنے مخصوص موضوع اور انداز بیان کے باعث اس نے اتنی شہرت حاصل کی کہ 2015 تک اس کے 33 سے زیادہ ایڈیشن شائع ہو چکے تھے، اور اس کا دنیا کی درجنوں زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا تھا۔ یوسف زیدان کے ناول عزازیل کا اردو ترجمہ ندیم اقبال نے کیا ہے، جو اجمل کمال کے رسالے آج 107 میں 2019 میں اشاعت پذیر ہوا۔ مترجم کا تعارف کراتے ہوئے اجمل کمال کا کہنا ہے کہ ندیم اقبال کا تعلق سندھ کے علاقے کوٹری سے ہے، اور وہ پیشے کے اعتبار سے نفسیاتی معالج ہیں، اور کراچی میں ایک میڈیکل کالج میں پوسٹ گریجویٹ سطح پر درس و تدریس سے وابستہ ہے۔ انہوں نے مذکورہ ترجمہ کرتے ہوئے جانتھن رائٹ کے انگریزی ترجمے کو مد نظر رکھا ہے۔ اسرائیل ایک تاریخی فکشن کی مثال ہے جس میں 4ویں صدی کے مصر اور شام کے جغرافیے کو شامل کیا گیا ہے، جہاں 4ویں اور 5ویں صدی عیسوی میں ایسے واقعات صورت پذیر ہوئے ہیں جن کی شہادت تاریخی دستاویزات سے ہوتی ہے۔ مصری فکشن میں تاریخ کے استعمال کی پہلی مثال نہیں ہے، اس سے پہلے بھی قدیم مصری تہذیب ناولوں کا حصہ بنتی رہی ہے۔ اس حوالے سے نوبل انعام یافتہ مصری ادیب نجیب محفوظ کا نام خاص طور پر نمایاں ہے، جس نے فرعین کے عہد پر 3 ناول تحریر کیے ہیں۔ یوسف زیدان نے یہ بات محسوس کی کہ مصری تاریخ کا وہ مختصر دور جو چند سو برس کو محیط ہے، اور جس کا خاتمہ مسلمانوں نے 639 عیسوی میں کر دیا تھا، ایک ایسا خلا ہے جس سے مصری ادیبوں نے اپنا دامن بچایا ہے، اور اسے کم ہی فکشن کی پیشکش میں استعمال کیا گیا ہے۔
جوناتھن رائٹ نے اس کی دو وجوہات بیان کی ہیں۔ ایک وجہ قبطی کلیسا کا احترام تھا، اور دوسری جدید عربی قارئین کو پیش کرنے کے لیے کچھ خاص اس دور میں موجود نہیں ہے۔ مذکورہ ناول میں نستور، سرل اور ہیپاتیا کے کردار تاریخی ہیں، جبکہ ناول کا مرکزی کردار اور کہانی کو آگے بڑھانے کی غرض سے مرکزی کردار کے گرد تشکیل دیا گیا ضمنی کردار ناول نگار کے تخیل کی پیداوار ہے۔ قصے کا راوی بے نام مترجم ہے، جو قاری پر واضح کر رہا ہے تو ایک ایسے راہب کی آپ بیتی کا ترجمہ کر رہا ہے جس کا تعلق 4 صدی عیسوی سے بتایا جاتا ہے۔ آپ بیتی جس زبان میں تحریر کی گئی ہے وہ اب غیر مستعمل ہے، اسے مروجہ عربی زبان میں مترجم کے نوٹ کے ساتھ ڈھالا جا رہا ہے۔ مسودہ کل 30 مخطوطوں پر مشتمل ہے، جو 1997 میں فادر ولیم کارزاری کو حلب اور انطاکیہ کو ملانے والی قدیم سڑک کے کنارے آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران میں ملے تھے۔ مصری راہب ہیبا نے ان مخطوطوں کو لکڑی کے ایک صندوق میں بند کر کے مہر بند کرا دیا تھا، جس کی وجہ سے یہ طویل عرصے تک محفوظ رہ گئے۔ ناول نگار نے قاری کے ذہن کو گرفت میں لینے کے لیے مترجم کے تعارف سے ناول کا آغاز کیا ہے، جو فکشن کے بیانیہ میں فریمنگ ڈیوائس کے طور پر استعمال کی گئی ہے، جس نے قاری کے ذہن کو اعتبار بخشا ہے اور وہ ناول کے بیانیہ کو حقیقت کے قریب لے آیا ہے۔ قاری کا ناول مسودے کو اس لیے دفن کر دیتا ہے کہ اس میں ایسے خیالات پیش کیے گئے ہیں جو فساد خلق خدا کا باعث بن سکتے ہیں۔ 1500 سال گزرنے کے بعد فکشن کے بیانیے میں ایک مترجم ظاہر ہوتا ہے، جو اسے آرمینیائی زبان سے عربی میں منتقل کرتا ہے، اور اسی نیت سے مخطوطات کو نہیں چھاپتا کہ ابھی ان کی اشاعت کا مناسب وقت نہیں آیا۔ ناول کے بیانیے کو حقیقی بنانے کے لیے اس میں کئی مقامات پر وہمیاتی حقیقت نگاری سے بھی کام لیا گیا ہے، خاص طور پر جب اسرائیل کا کردار ناول کے کینوس پر ظاہر ہوتا ہے تو بیانیہ ہیلوسینیٹری ریئلزم کی حدود میں چلا جاتا ہے۔ مشکل اور ناقابل بیان نکات کے بیان میں کئی مقامات پر خوابوں کے بیان سے بھی کام لیا گیا ہے، جو حقیقت اور غیر حقیقت کی سرحدوں کو دھندلاتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، جو جادو اور حقیقت میں فرق کا خاتمہ کر کے قاری کو حیرت انگیز دنیا میں داخل کر دیتے ہیں۔ قاری ایسے کھو جاتا ہے جیسے وہ حقیقی اور روزمرہ کی دنیا میں موجود ہو۔ ہیبا کا کردار ایک دلچسپ اور متحرک کردار کے طور پر سامنے آتا ہے، جو متقی اور پرہیزگار بھی ہے اور کافی حد تک تشکیق پسند بھی۔ دنیا کے حالات سے متعلق وہ متجسس بھی دکھائی دیتا ہے، لیکن دنیا سے گریزاں بھی ہے۔ جو بات اسے دیگر کرداروں سے متمیز کرتی ہے وہ اس کا ایماندارانہ رویہ ہے، جو اس نے خود سے روا رکھا ہوا ہے۔ اس نے ان مخطوطوں پر جسمانی اور روحانی سفر کی رودات قلم بند کی ہے۔ بنیادی طور پر ناول کے مرکزی کردار کا تعلق اسوان سے ہے، جو جنوبی مصر میں واقع ہے۔ اس کا باپ ایک ماہی گیر تھا جس نے عیسائی عورت سے شادی کر لی تھی۔ وہ مصر کے قدیم دیوتا فنون کا عبادت گزار تھا۔ یہ وہ دور ہے جب عیسائیت مصر میں اپنے قدم تیزی سے مضبوط کر رہی ہے اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، اور بہانے بہانے سے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ایک دن ایسا ہی ہوا جب جنوبی عیسائیوں نے مندر پر حملہ کیا اور اس کے باپ کو اس کی نظروں کے سامنے قتل کر دیا گیا۔ اسے اس بات کا علم ہے کہ اس کی ماں نے اس کے باپ سے بے وفائی کی تھی اور وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی، جس کے بعد اس نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے بعد وہ بھاگ کر اخمیم چلا آیا۔ یہاں اس کی ایک رحم دل پادری نے پرورش کی اور وہ راہب اور طبیب بن گیا۔ ہیبا کی زندگی میں تبدیلی اس وقت آئی جب وہ مزید تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے سکندریہ کا سفر کرتا ہے۔ سکندریہ اس کی زندگی میں ایک حیرت انگیز شہر ثابت ہوا جو اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کچھ کھو گیا ہو۔ اب اس کے سامنے سمندر تھا، وہ اس میں تیرنا چاہتا تھا، لیکن سمندر کی لہریں اسے اٹھا کر گہرائی تک لے گئیں اور پھر اسے ساحل پر دھکیل دیا۔ سکندریہ کے ساحل پر اس کی ملاقات ایک خوبصورت عورت سے ہوئی جو اسے گھر لے گئی، اسے جنسی عمل سے متعارف کرایا۔ ناول نگار نے اس کا نام اکتاویہ بتایا ہے، جو ایک تاجر کے ہاں ملازمہ تھی۔ اس نے ہیبا کو اپنے مالک کا کتب خانہ دکھایا
جہاں کئی اہم اور نادر کتب موجود تھی جن سے اس نے استفادہ کیا۔ وہ عقیدے کے اعتبار سے غیر عیسائی تھی اور عیسائیوں سے جنون کی حد تک نفرت کرتی تھی۔ جب اسے علم ہوا کہ وہ راہب ہے تو اس نے اسے گھر سے نکال باہر کیا۔ یہاں تک کہ قصے میں ہیبا کے کردار سے دو چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک اس کا جن جن لوگوں سے سامنا ہوتا ہے وہ فرسودہ، ازکار رفتہ اور پامال خیالات کے مالک ہیں، خواہ اس کا تعلق عیسائیت سے ہو یا غیر عیسائیت سے ہو۔ لیکن ناول کا مرکزی کردار ایسا نہیں ہے۔ اس میں مخالف مذاہب اور نظریات کو برداشت کرنے کی صلاحیت موجود ہے، حتیٰ کہ وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ عیسائیت میں غیر قانونی جنسی عمل کی اجازت نہیں ہے، وہ اس کو بھی خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہے۔ دوسرا اس کا خیال ہے کہ عیسائیت کو ملحدین کے نظریات سے نہ صرف سیکھنے کی بلکہ برداشت اور تحمل سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اس تحمل اور برداشت کا مظاہرہ مذکورہ کردار میں اس وقت ہی دیکھنے میں آتا ہے جب اس اسکندریہ کی خانقاہ میں حصول علم کی خاطر داخل ہوتا ہے۔ اسے ہیباتیہ میں کی دلچسپی ہے، وہ اس کا خطبہ انعماد سے سنتا ہے، اس سے بات چیت کا موقع تلاش کرتا ہے، جبکہ اس کے ساتھی راہب اس عمل کو ناپسند کرتے ہیں۔ یہی وہ دور ہے جب اورسٹیس اور سرل کے درمیان مذہبی مناقشہ جاری ہے۔ اورسٹیس آزادانہ اور سیکولر بنیادوں پر سوچتا ہے، جبکہ بشپ سرل مذہب میں شدت پسند اور تنگ نظر ہے۔ دونوں کی مناقشے کے باعث تشدد اور جنونیت کا واقعہ پیش آتا ہے، جس میں ہباتیہ کے قتل کا وہ عینی شاہد ہے۔ جس طرح اس نے اپنے باپ کو اپنی نظروں کے سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اسی طرح وہ ہباتیہ جیسی عالمہ کو بھی اپنی نظروں کے سامنے بے آبرو ہو کر دنیا سے رخصت ہوتے دیکھتا ہے۔ یہاں ناول نگار نے مذہبی جنونیت اور عیسائیت کی شدت پسندی کو مہارت سے بے نقاب کیا ہے۔ ہباتیہ کے قتل کے واقعے کا منظرنامہ ملاحظہ ہو جو ہجوم کی شدت پسندی اور جنونیت کو واضح کر رہا ہے۔ اس کا ہاتھ ہیبا پر تھپتا اور پھر دیگر ہاتھ اس پر تھپتے یوں لگا جیسے وہ کسی بادل پر تیر رہی ہے، جسے ان لوگوں کے وحشی بازوؤں نے اٹھایا ہوا ہے۔ اور پھر دن دہاڑے اس دہشت کا آغاز ہوا۔ ہاتھوں نے ہتھیاروں کی مانند حملہ کیا، بگھی کے دروازے توڑ دیے گئے، کچھ نے اس کا لباس کھینچنے کی کوشش کی اور دوسروں نے اسے پکڑ کر زمین پر گرا دیا۔ تاج کی صورت میں کندھے، اس کے بال بکھر گئے، جن میں انگلیاں ڈال کر بطرس نے انہیں اپنی کلائی کے گرد لپیٹ دیا۔ جب وہ چیخی تو بطرس نے کہا، خداوند کی قسم، ہم خداوند کی زمین کو پاک کریں گے۔ اسے اس لیے قتل کر دیا گیا ہے کیونکہ وہ اس فرقے سے تعلق نہیں رکھتی جس کے پیروکاروں کی وہاں اکثریت ہے۔ ناول نگار جو عہد ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے، اس عہد میں ریاست کا مذہب پر زیادہ انحصار تھا اور کلیسائی امور اس قدر انتشار کے شکار تھے کہ مذہب کے اسرار و رموز سے متعلق معاملات میں اکثر اوقات حکومت کو مداخلت کرنا پڑتی تھی۔ عیسائی تمام اختلافات رکھنے کے باوجود ایک نقطے پر متفق تھے کہ بت پرستوں کے معبد بند، ان کی جائیداد ضبط اور مسیحیت پر اعتراض کرنے والوں کے خلاف وہی ہتھیار استعمال ہوں جو انہوں نے عیسائیوں کے خلاف استعمال کیے ہیں۔ چوتھی اور پانچویں صدی کے عیسائیوں پر خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ویل ڈیوراں اپنی کتاب انسانی تاریخ کی کہانی میں تحریر کرتے ہیں کہ کانسٹنٹائن نے بت پرستوں کی نظر و نیاز اور تقریبات کی حوصلہ شکنی کی تھی، لیکن ان کی ممانعت نہیں کی تھی۔ لیکن کانسٹنٹائن نے سلطنت میں بت پرستوں کی تمام عبادت گاہوں کو بند کر دیا اور ان مذہبی رسوم اور تقریبات پر پابندی لگا دی گئی۔ حکم عدولی کرنے والوں کی جائیدادیں ضبط کر کے انہیں موت پہ گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس فرمان کے نفاذ میں لاپرواہی برتنے والے عیسائی گورنروں کو بھی سزا دی گئی۔ البتہ مسیحیت کے پھیلتے ہوئے سمندر میں بت پرستوں کے جزیرے بدستور موجود رہے۔ یہاں ہیبا اتنا بزدل اور کمزور دکھایا گیا ہے کہ وہ ہیباتیہ کو اپنی نظروں کے سامنے قتل ہوتے دیکھتا ہے، اسے ہمدردی محسوس کرتا ہے، لیکن اس کی جان بچانے کی ہمت نہیں کر پاتا۔ اس واقعے نے اس پر خوف اور دہشت کے اثرات منقسم کیے ہیں۔ رد عمل کے طور پر وہ شہر چھوڑ جاتا ہے اور اب اس کا سفر یروشلم کی جانب ہے۔ یروشلم پہنچ کر اس کی ملاقات دستور سے ہوتی ہے، جس نے اس کی فکری اور نفسیاتی شخصیت پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ وہ شہری زندگی کے اتھل پتھل اور شور شرابے سے تنگ ہے، اس لیے نستور اسے دور دراز کی خانقاہ میں بھیج دیتا
بھیج دیتا ہے جہاں وہ طب میں مہارت حاصل کرتا ہے، اپنا ذاتی کتب خانہ تشکیل دیتا ہے۔ علم اور زہد کے باعث اس کی شہرت دور دور تک پھیل جاتی ہے۔ وہ زندگی کے خوشگوار دن گزار رہا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایک گانے والی لڑکی بارتھا داخل ہوتی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب چلے جاتے ہیں کہ لڑکی راہب سے شادی کا مطالبہ کرنے لگتی ہے، جو ہیبا کے لیے ممکن نہیں۔ اسی دوران نستور قسطنطنیہ کے کلیسا میں بشپ بن جاتا ہے۔ اسے سکندریہ کے بشپ سرل سے خطرہ ہے اور وہ ہیبا سے مدد طلب کرتا ہے۔ نستور کے خیالات کچھ اس طرح ہیں کہ وہ واضح انداز میں شہنشاہ کو قائل نہیں کر پاتا اور اسے معزول کر دیا جاتا ہے۔ اب ہیبا کا کردار نفسیاتی اور ذہنی اعتبار سے عزازیل کے قبضے میں ہے۔ وہ عزازیل کے کہنے پر اپنی زندگی کے واقعات ایمانداری سے رقم کرتا ہے اور اسے صندوق میں رکھ کر بند کر دیتا ہے۔ یہی وہ صندوق ہے جو مترجم کو ملا ہے اور اس میں موجود مخطوطات جو آرامی زبان میں قلم بند کیے گئے ہیں کے ترجمے کے ذریعے وہ ہم تک کہانی کے واقعات پہنچا رہا ہے۔ ناول کے قصے میں اسے دو عورتوں سے جنسی قربت کا تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ ان اقدام سے وہ روحانی کرب کا شکار ہوتا ہے، لیکن اس کا الزام وہ عزازیل پر ڈال دیتا ہے جو اس کی جنسی اور فکری انحراف کا باعث بنا ہے۔ جنس اور سفر کو ناول نگار نے ہیبا کے کردار کی روحانی بنیاد کے مستور اجزاء کو منکشف کرنے کے لیے بطور استعارہ استعمال کیا ہے، کیونکہ اس دوران اگر انسان جذبات، احساسات، خیالات اور تجربات سے آگاہ رہے تو وہ ذہنی اور روحانی بلندیوں کو چھو سکتا ہے۔ ہیبا بھی اسی کیفیت سے گزرا ہے۔ بڑے شہر میں رہائش، سفر کی صعوبت اور جنسی تعلق نے اسے ایک ایسی ذہنی، نفسیاتی اور روحانی کیفیت میں مبتلا کر دیا ہے جو معاشرتی اور سماجی قیود سے فرار حاصل کر کے اپنی ہی ذات کے خول میں گم ہونے کی جانب کھینچ رہی ہے۔ وہ لوگوں کے ہجوم میں خود کو تنہا اور اکیلا محسوس کرتا ہے۔ معاشرتی معاملات سے لاتعلق ہو کر کتابوں اور حکمت کے نسخوں میں زیادہ وقت گزارتا ہے۔ اس کے ذہن میں کئی سوالات ہیں۔ وہ کیا چیز ہے جس نے مجھے میرے آبائی وطن سے روانہ کیا اور اس مقدس مقام پر لائی؟ کیا ہے کیا ہے صحرا میں اپنے وطن میں رہتے ہوئے کیا میں اپنے صحرا میں اپنے وطن میں رہتے ہوئے اپنی روح میں موجود پارسائی کے جوہر کو نہیں چھو سکتا؟ اگر کوئی خاص جگہ ہی یہ ظاہر کر سکتی ہے کہ ہمارے درون ذات کیا ہے، اور صرف سفر ہی اس پر روشنی ڈال سکتا ہے، جس سے یہ مزید واضح ہو جائے، تو پھر کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ عاجزی اور انکساری، کنوار پن کی پاکیزگی، زاہدانہ زندگی اور مستقل عبادات اور عظمت ربانی کی مناجات ہم پر الوہی دلکشی اور بزرگانہ پن کی وہ روشنی آشکار کر دے جو ہم نے پوشیدہ؟ وہ ان سوالات کو تسلی بخش جوابات کا متمنی ہے۔ وہ سوچ و تدبر اور گہرے مطالعے سے ان مسائل کو حل کرنے کی جہد میں مصروف ہے۔ یہ عمل اس کے ذہن میں تجسس اور تحقیق کے مادے کو پروان چڑھاتا ہے اور وہ شکوک اور ابہام کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ تنہائی، علیحدگی، بیگانگی، اکیلا پن اور خلوت کے عناصر اس کردار میں آسانی سے تلاش کیے جا سکتے ہیں جو اس کے نفسیاتی اور روحانی سفر میں اس کے ہمراہ رہے ہیں۔ دراصل یہ سارا نفسیاتی اور روحانی کرب اس دور کی علمی اور فکری سرگرمیوں میں جمود اور اضمحلال کا نتیجہ ہے۔ جیسا کہ تاریخی شہادتوں سے ہمیں علم ہے کہ تھیوڈوسیوس کے دور حکومت میں عیسائیت نے تمام گزشتہ علوم و فنون پر پابندی عائد کر دی تھی۔ پادریوں نے تمام مندروں کو تباہ و برباد کرنا شروع کر دیا ہے۔ غیر مسیحیوں پر ڈھائے جانے والے ان مظالم میں سراپیس کے مندر میں بلوا ہو گیا، خون ریزی ہوئی، مندر منہدم ہوا۔ افسوسناک بات، سرافین کا کتب خانہ بھی اس کا شکار ہوا۔ تھیوڈوسیوس کے آخری دنوں میں مصر کا اسقف اعظم بنا۔ اس نے یہ ظلم کیا کہ فلسفے کے اداروں کو جہالت کا پرندہ کہہ کر ان پر پابندی عائد کر دی۔ اس کے اشاروں پر فلسفے کو الحاد خیال کیا گیا اور اس دور میں فلسفے اور ریاضی کی ماہر عالمہ ہباتیہ، جسے ہائپیشیا بھی کہا جاتا رہا ہے، کا دردناک قتل کر دیا گیا۔ یہ خاتون اسکندریہ میں فلسفے کی نو افلاطونی جماعت کی صدر تھی۔ انسانی تاریخ کا یہ شرمناک واقعہ 1415 میں پیش آیا تھا۔ بات یہاں تک نہ رکی، بلکہ پادریوں نے علم و حکمت پر پابندیاں عائد کر دی اور منطق و فلسفہ کو برا خیال کیا جانے لگا۔ اس کے بعد یہاں کوئی بڑا عالم پیدا نہ ہوا۔
یہ منطق، استدلال اور عقل پر اپنے خیالات کی بنیاد میں استوار کرتا۔ بڑا ذہن پیدا ہونے کے لیے اسے فکری آزادی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جبر کے دور میں راہب تو پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن سائنس اور فلسفہ پروان نہیں چڑھ سکتے۔ ناول کا مرکزی کردار ہیبا تشکیل کے جس عمل سے گزر رہا ہے اور جو سوالات اس کے ذہن کے نہاں گوشوں میں جنم لے رہے ہیں، ان کے سوالات کے جواب دینے کے لیے آزاد فکری فضا کی ضرورت ہے جو اس دور میں میسر نہیں۔ مثلا اس حوالے سے ایک اقتباس ملاحظہ ہو۔ میں اکثر فلوتین اور مصر کے متعلق سوچتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے مذہب کے کئی اجزاء وہاں سے آئے ہیں جہاں سے نہیں آئے۔ رہبانیت، شوق شہادت، صلیب کی علامت، لفظ انجیل، حد تو یہ کہ تثلیث مقدس کا نظریہ بھی پہلے پہل فلوتین کے یہاں ملتا ہے۔ اپنی مشہور کتاب التاسوات میں وہ کہتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کیوں، مگر میں نے اچانک دخل اندازی کی اور بغیر سوچے سمجھے اس کی گفتگو کو قطع کرتے ہوئے بولا، نہیں مقدس باپ، فلوتین کی تثلیث فلسفیانہ ہے۔ اس کے یہاں پہلا واحد مطلق ہے، دوسری عقل اور تیسری روح ارض ہے، جبکہ ہمارے مذہب میں تثلیث سماوی اور ربانی ہے۔ آسمانی باپ، بیٹا اور روح القدس، ان دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ خوشگوار فکری فضا اور اولاد خیالی کی تلاش اسے یروشلم لاتی ہے، مگر یہاں بھی وہ جہاں رہائش اختیار کرتا ہے، وہ شہر اور دیہات کے درمیان کی جگہ ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ وہ دو انتہاؤں کے مابین معلق ہیں۔ وہ اپنی ذات کے بارے میں، بپتسمہ کے بارے میں، راہب ہونے کے بارے میں، اپنے طب کے علم کے بارے میں، اپنی شاعری کے بارے میں اور مارتھا سے محبت کے بارے میں تشکیک کا شکار۔ اس کے بعد ایک اور تشکیک ہے جو اس کے وجود کا تعاقب کر رہی ہے۔ تشکیک ایمان کی مخالف ہے، جیسے عزازیل خدا کا مخالف ہے۔ ناول کے شروع سے آخر تک قاری ہیبا کی کئی شناختیں متعین کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ راہب ہے، وہ طبیب ہے، وہ عاشق ہے، وہ پرہیزگار اور متقی ہے، یا وہ جنس پسند انسان ہے جو عورتوں پر فریفتہ ہونے میں دیر نہیں لگاتا۔ آخر کیا ہے؟ اس کی کوئی ایک شناخت نہیں ہے، بلکہ شناختوں کا سلسلہ ہے جو جاری ہے، جس سے ناول کے اس کردار میں وسعت اور تنوع پیدا ہوا ہے، جس سے متن کے معنی میں بھی کثرت اور تنوع کی کیفیت نے جنم دیا ہے۔ یہاں میں نے بات ختم کر دی ہے، لیکن مجھے یہ ناول پڑھتے ہوئے محسوس ہوا کہ جو کیفیت آج سے تقریباً 1500 سال پہلے مصر میں یا اسکندریہ میں موجود تھی، وہی کیفیت جو ہے وہ اس وقت 2025 میں جہاں جس سوسائٹی کے اندر ہم موجود ہیں، وہ کیفیت اب بھی موجود ہے۔ اسی طرح سے مذہب کی سختیاں ہیں، اور عقل اور منطق کی بات کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کھل کر سچ نہیں بول سکتے، اور اگر وہ بولیں تو ظاہر ہے کہ ان کے اوپر بھی اسی طرح کے ظلم اور جو سختیاں ہیں وہ ڈھائی جاتی ہیں۔ لہذا بات جو ہے جس طرح سے اس دور میں مشکل تھی، آج بھی اسی طرح سے مشکل ہے۔ لہذا اس ناول کی ایک اہمیت اور ضرورت ہے، جس کا ترجمہ اقبال صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے کیا ہے، اور اس پر میں سمجھتا ہوں کہ وہ مبارک بات کے متحق ہیں۔ اسی پر میں اپنے گفتگو کا یہاں پر اختتام کرتا ہوں، اور باقی جو باتیں رہ گئی ہیں ظاہر ہے کہ دوسرے شرکا ہیں وہ اس پر گفتگو کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ ملک عبدالعزیز، بہت شکریہ۔ آپ نے ناول کے سلسلے میں اس کا ایک تعارف دیا کہ اس ناول کی کیا ہے، اس میں جو ہبا ہے اس کا جو کردار ہے اس کے حوالے سے کہ وہ کیا ہے، عزازیل اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے یا وہی عزازیل ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج بھی اس ناول جو مذہب کی سطح اس وقت اس صدی میں تھی، آج بھی ہم وہی سب صورتحال سے گزر ہوتے ہیں۔ مذہب ڈفرینٹ ہے، وہ عیسائیت ہو، وہ کوئی بھی مذہب ہو، وہ جو ماننے والے ہیں، وہ جو جانبدار ہوتے ہیں، وہ وہی رویہ رکھتے ہیں۔ پھر سب سے اہم جو اس میں عالمہ کا مرڈر ہوتا ہے، اس کو مار دیتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں، وہ ایک طرح سے علم اور دانش کا قتل ہے۔ اس سارے کو اس قتل کا کیا مقصد ہے، اس کو کیوں کیا، آج بھی ہم یہی دیکھتے ہیں
کہ اہل علم کو، اہل دانش کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جس پر اس وقت کے لکھے ہوئے ناول کو آج کے تناظر میں دیکھا جائے، جیسے کہ ابھی ملک عبدالعزیز صاحب نے بتایا بھی ہے. تو کیسے اس کو دیکھ سکتے ہیں. میں سب سے پہلے ناجیہ میں سے کہوں گی کہ وہ انہوں نے جو مضمون لکھا ہے وہ اس پر بات کریں. جی ناجیہ. بہت شکریہ انجلا. مضمون تو اتنا کوئی جو چیزیں تھیں مضمون میں، اس میں سے کافی سے ڈاکٹر عبدالعزیز ملک صاحب نے کور کر دی ہیں. مجھ تک اصل میں ہوں ڈاکٹر ندیم اقبال کی ٹرانسلیشن تو نہیں پہنچی ہے. میں نے جو عزازیل پڑھا ہے وہ جوناتھن رائٹ نے جو ٹرانسلیشن کی تھی عربی سے انگلش میں نے صرف اس کو پڑھا ہے. تو جو میرا تاثر ہے اس ناول کے بارے میں وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتی ہوں. اس کو 2008 میں لکھا گیا جیسے کہ ہمیں بتایا گیا ہے، اور یہ ایک ہسٹوریکل ناول ہے. اور 2009 میں، یعنی کہ ناول لکھنے کے ایک سال بعد ہی اس کو انٹرنیشنل پرائز فار عربک فکشن اس کو ملا. اور جو اس میں انہوں نے موضوع لکھا ہے وہ مذہب، فلسفے اور ذاتی کشمکش کو بیان کیا ہے. کہانی بیسیکلی جو ہے وہ ایک عیسائی مونک جو ہے ہپا، اس کی یادداشتوں پر مبنی ہے، جو اپنے روحانی عقائد اور ذاتی خواہشات کے ساتھ ساتھ جدوجہد کرتا ہے. اور ناول میں ہمیں جو چرچ کے جو انٹرنل کانفلکٹس ہیں، کرسچینٹی کے جو بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے، اور پیگنزم جو کہ آہستہ آہستہ ایک طرح سے انہوں نے اپنی موت مرتے ہوئے دکھایا ہے، اور تاریخی واقعات کا اس میں عکس پیش کیا ہے، وہ اس کے جو مونک ہے اس کے شکوک و شبہات اور جو گناہ اور ثواب کا جو احساس ہے نا اس کو عیاں کرتے ہیں. اب یہاں پہ عزازیل جو نام دیا گیا ہے ناول کو، اس کے بارے میں بھی ایک سوال اٹھتا ہے. ہم اس سوال کو بھی دیکھتے ہیں. پہلے دیکھ لیں کہ ناول لکھا کیسے گیا ہے. لکھنے کا طریقہ جو ہے وہ اس میں فکر ہے اور اس میں شاعرانہ پن بھی ہے. جو مونک ہے وہ کبھی شاعری کی صورت میں اپنے خیالات کو بتاتا ہے، کبھی وہ طب کی صورت میں لوگوں کی جا کے مدد کرتا ہے اور وہ ہیومینٹی کو پروموٹ کرتا ہے. لیکن دوسری طرف تاریخی واقعات جیسے کہ تباہی اور ہائپاٹی کے قتل کا جو پورا اس نے سین کریٹ کیا ہے، اور ایک طرح سے اس نے اپنی جو ناکامی ہے اس کو اس نے وہاں سے جانے کی صورت میں اس کو بیان کیا، وہ بھی ہمارے سامنے جوڑتے ہیں. ناول میں جو فلسفیانہ مباحثے ہیں چرچ کے درمیان اور ان کے جو سپریم فگرز ہوتی ہیں ان کے درمیان ہیں، وہ زائدان کی تاریخ، جو ان کی اپنی تاریخ تھی اس کے بارے میں ان کے لکھنے کے طریقے کو ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں. خاص بات یہ ہے کہ اس کا ذاتی پہلوؤں کا توازن ہے، اس میں وسیع سماجی تبدیلیوں کا ذکر ہے، اس میں جدوجہد بھی نظر آتی ہے. عزازیل کا کردار کہانی میں ایک نئی ڈائمنشن میں دیتا ہے. ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کہانی میں ویلن کون ہے اور ہیرو کون ہے. ہمیں یہ بھی سوچنے کا موقع دیتا ہے کہ اس کہانی کا ہیرو اصل میں کون بنتا ہے. اگر ہم ناول پبلش ہونے کے بعد کا ٹائم دیکھیں تو ناول پبلش ہونے کے بعد اس کو کرسچینٹی کی طرف سے اور چرچ کی طرف سے بھی اس کو ناپسندیدگی اور تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے. کیونکہ چرچ نے یہ کہا یا مذہب نے یہ کہا کہ کچھ ناول میں ایسے موضوعوں کو چھیڑا گیا ہے کہ جس سے کہ کرسچینٹی کا جو اولڈ فاؤنڈیشن تھی اس پہ کرٹیسزم اٹھتا ہے. لیکن اس چیز نے ہمارے سامنے ناول کو ختم نہیں کیا، بلکہ اس چیز نے ناول کو پروموٹ کیا اور لوگوں نے اس کو پڑھنے کی مزید خواہش ظاہر کی. تو بے شک ایک گہری اور فکر انگیز تخلیق ہے. لیکن جو سوال اٹھتے ہیں نا اس میں سے پہلا سوال جو میرے سامنے آیا، اور مجھے ہو سکتا ہے کہ باقی سننے والوں میں سے کوئی اس کا جواب دے، کہ ناول کا نام عزازیل کیوں رکھا گیا. اگر ہم لوگ اس عزازیل کی ہم تاریخ میں جاتے ہیں کہ عزازیل کون تھا، تو ہمارے سامنے جو اوریجنل نیم آتا ہے عزازیل کا وہ سیٹن یعنی شیطان کی طرف سے آتا ہے. اور اسلام میں اگر ہم اس کو مذہبی بنیاد پر دیکھتے ہیں تو شیطان کو ہم ابلیس کہتے ہیں. ابلیس جو تھا وہ ہماری اسلامک تاریخ میں وہ جن میں سے تھا، وہ فالن اینجل نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ جو فرشتہ ہوتا ہے اس کی فطرت میں نافرمانی نہیں ہے. فرشتے کی فطرت میں جو ہے نا وہ صرف فرمانبرداری لکھی گئی ہے. تو اگر ہم عزازیل کو ہم ایک فالن اینجل کہہ رہے ہیں تو وہ فالن اینجل نہیں ہے.
वो एक जिन के तबके से था और उसको जिन ही था और जिन ने डिसओबे किया था। तो इज़ाज़ील और इस नाम का जो ताल्लुक है उसको अगर हम थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लें और हम हिस्ट्री में देख लें जाकर, तो उस नाम को हमें किस तरीके से लेना चाहिए, ये चीज़ नॉवल में मुकम्मल तौर पे सामने नहीं आ सकी। अगर हम लैटिन में जाके देखते हैं तो लैटिन में जहाँ पर भी शैतान का ज़िक्र मिलता है वहाँ पर कई जगहों पे वेस्टर्न लिटरेचर में भी लूसीफर का वर्ड यूज़ हुआ है। बहुत सारे लिटरेचर में लूसीफर का वर्ड यूज़ हुआ है और लूसीफर जो क्रिश्चियनिटी में है वो एसोसिएट करता है सैटन को। और जब हम फॉलन एंजल्स का ज़िक्र करते हैं जिन्होंने के नाफरमानी की थी और अगेंस्ट द गॉड और रिबेलिएशन शो की थी, वहाँ पर हमें सैटन मिलता है या फिर लूसीफर मिलता है। तो अब यहाँ पे इस नॉवल में जो इज़ाज़ील का लफ्ज़ यूज़ हुआ है और इसका टाइटल भी उन्होंने इज़ाज़ील रखा है, उसकी फाउंडेशन लैटिन से, क्रिश्चियनिटी से, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, वो लिंक समझ में नहीं आया नॉवल पढ़ने के बाद, पहली बात। दूसरी बात ये कि नॉवल के जो कैरेक्टर्स हैं उसमें हम निसाई किरदारों की जब अहमियत को देखते हैं, उसमें किरदार आ रहे हैं और फिर किरदार डिसअपीयर हो जाते हैं। अगर हम मार्था का रोल देखते हैं जो कि आखिर में हुई थी, ऑक्टेविया है या फिलॉसफर का रोल देखते हैं, तो ये लोग आते हैं, ये उसकी ज़िंदगी में एक रोल प्ले करते हैं और फिर निकल जाते हैं। तो क्या ये चीज़ एक ह्यूमन कनेक्शन को शो कर रही है या फिर ये किरदार भी एक बदी और नेकी के पराये में आ रहे हैं और उसके बाद ये जब एक अमल हो जाता है बदी और नेकी का, तो उसके बाद ये अपनी जगह से गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं और अमाउंट जो है वो आगे बढ़ जाता है। तो ये सवाल भी हमारे सामने है कि इसमें जो निसाई किरदारों की अहमियत है उसको अगर आप प्ले कर रहे हैं तो आपने उसको किस तरह से पोर्ट्रेट किया है? उसको सिर्फ़ आपने एक ह्यूमन कनेक्शन की तरह लिखा है या आपने उसको बदी और नेकी के किरदारों की सूरत में लिखा है? नॉवल का जो चूँकि ये 2008 में लिखा गया, उस ज़माने में जो इजिप्ट के अपने इंटरनल हालात थे, इजिप्ट के अंदर फ़ाका चल रहा था, उसमें पैलेस्टाइन का जो बॉर्डर था, वहाँ पे भी उनके क्लैशेज़ हो रहे थे। तो क्या जो इस नॉवल के अंदर मुख्तलिफ क्लैशेस दिखाए गए हैं, अलेक्जेंड्रिया से मूव होना, यहाँ पे जाना, वहाँ पे जाना मॉन्क का, वो सब चीज़ें जो हैं, उसमें क्या लिखने वाले के ज़हन में उस वक़्त जो हिजरत का एक कॉन्सेप्ट है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो हिजरत का कॉन्सेप्ट जो उस ज़माने के इजिप्ट के अपने हालात थे, क्या उसमें से भी कुछ कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया है जबकि पैलेस्टाइन और अलेक्जेंड्रिया के दरमियान मुस्तकिल फ़ाइट हो रही थी और बहुत सारे लोग यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ जा रहे थे। तो हिजरत का जो कॉन्सेप्ट है, उसको इसमें जिस तरीके से उन्होंने बयान किया है, क्या हमें उस ज़माने के हालात के मुताबिक भी उसको लेना चाहिए? और सबसे बड़ी बात ये कि क्या ये नॉवेल मुकम्मल है? क्योंकि अगर हम देखते हैं तो ये एक डायरी है जिसमें कि सारे हालात लिखे गए हैं। एक सर्च है, हम एक सवाल का जवाब ढूँढ रहे हैं, लेकिन हमारे सामने क्या वो जवाब मुकम्मल तौर पे मौजूद है या नहीं? क्या मॉन्क को सब कुछ मिल गया है या वो आखिर वक़्त तक अपना जो उसका फ़ेथ है, उसका जो अक़ीदा है और वो एक डाउट की कंडीशन में वो आखिर वक़्त तक रहा है, उसका स्ट्रगल जो है वो कंप्लीट हो गया है, उसको मिल गया है या उसको नहीं मिला? उसने क्या इज़ाज़ील के रोल को एडॉप्ट कर लिया है या इज़ाज़ील उसकी ज़िंदगी से निकल गया? तो ये जो थोड़ा-सा आखिर में जाके जो तकमील तक पहुँचने का था ना नॉवल का, वो कहीं न कहीं मुकम्मल तौर पे सामने नहीं आ सका है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मेरे ज़हन में इसको पढ़ने के बाद आई थी। अगर ओवरऑल देखें तो एक बहुत अच्छा हिस्टोरिकल नॉवल लिखा गया है, इसमें हमारे सामने हिस्ट्री के मुताबिक, क्रिश्चियनिटी के मुताबिक जो कॉन्फ्लिक्ट थे, वो सारी चीज़ें हमारे सामने ला के रखी गईं और पढ़ने वालों के लिए एक बहुत अच्छा ज़ख़ीरा है इसमें सोच का। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नाजिया, बहुत शुक्रिया। नॉवेल में ये देखना कि इज़ाज़ील इसका नाम क्यों रखा गया है। इज़ाज़ील इसके साथ-साथ रहता है या इज़ाज़ील जो है वो यही इज़ाज़ील है, ये तो खैर अभी हम इस पर बात करेंगे। इसके तर्जुमे में भी बात करेंगे और जो बात ये भी है कि इस मौज़ू की ज़रूरत जो है वो आज के वक़्त में है या ये महज़ एक क्लासिक के तौर पे वो कर दिया गया है कि
وہ ایک ناول جس کو پرائز بھی ملا، سب کچھ کیا گیا، تو کیا وہ محض ایک کلاسک کی صورت میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، یا واقعی یہ ناول اس درجے کا ہے کہ اس کو آج کے تناظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے؟ کیا یہ موضوع ایسا ہے؟ اور اس میں یہ جو ایک بات ہے کہ عیسائیت کس طرح سے آگے بڑھی ہے، اس نے کس طرح سے لوگوں کو پیستے ہوئے یا کس طرح سے اپنے آپ کو آگے رکھتے ہوئے وہ جو سفر کیا ہے اور آج تک ہم اس پہ پہنچے، تو اب جو مذہبی مسائل ہیں، اب جو چیزیں ہیں، اس میں کیا مزید کیا امکانات ہیں کہ مزید مظالم ہو، یا ایسی کوئی صورتحال ہے، یا یہاں آ کے بات تھم گئی ہے؟ اور پھر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جس طرح بادشاہ کا قتل کیا جاتا ہے، ایک عورت کا قتل کیا جاتا ہے، بہت متشدد رویہ اختیار کیا جاتا ہے، تو وہ جو نفرت ہے اوور آل ہر مذہب میں، ہر مذہب میں ہی عورت کے سلسلے میں جو نفرت ہے، وہ بھی ہم اس کو بھی دیکھیں گے کہ وہ اس کو بد کردار سمجھنا، اس کو فاحشہ سمجھنا، یا اس کو کمتر سمجھنا، یا اس کو علمی سطح پر قبول نہ کرنا۔ سب سے بڑی بات ہی ہے یہ کہ اس میں چونکہ وہ فلسفے کی عورت تھی، اس کو قبول نہ کرنا کہ یہ کیسے یہاں سامنے آ گئی ہے، یہ کیسے ہمارے درمیان آ گئی ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں۔ میں وجیب عارسی سے درخواست کرتی ہوں کہ وجیب عارسی اس ناول کے موضوع پہ گفتگو کریں۔ جی وجیب عارسی۔ جی بہت شکریہ۔ ملک عبدالعزیز صاحب اور ناجیہ اس پہ گفتگو کر چکے ہیں اور اس سے لازم گفتگو کر چکے ہیں۔ ممتاز صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا حال ہے، تو سچی بات میں بتاؤں کہ میں چونکہ گفتگو کا فن نہیں جانتا اس طرح سے، جس طرح سے ملک صاحب اور ناجیہ گفتگو کر رہے تھے، تو میں گھبرا رہا تھا اور اب بھی گھبرا رہا ہوں۔ ناجیہ نے 2-3 سوالات بہت اہم اس میں اٹھائے، اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن اس سے پہلے میں ندیم اقبال صاحب کے حوالے سے 2-4 باتیں کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ ندیم صاحب بنیادی طور پہ تو ڈاکٹر ہیں اور نفسیات کے ڈاکٹر ہیں، تو انسانی نفسیات کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اور ان کے جتنے ناول مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا اس میں انسانی نفسیات کو اجاگر کرتے ہوئے اور اس پہ بات کرتے ہوئے، یہ شاید ان کو وہی ناول جو ہے پسند آتے ہیں جس پہ انسان کہیں دھڑکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ ندیم صاحب کے جو پہلے ترجمے سے میں متعارف ہوا وہ تھا ماری کلیر کی مہک۔ پروننسیشن میں اگر کوئی تھوڑی سی پرابلم ہو تو اس کو قبول کر لیجیے گا اور نظر انداز کر دیجیے گا۔ اس کے بعد دوسرا ناول ان کا جو مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا وہ حکایات یوسف کا درس، اور تیسرا ناول تھا ان کا عزازیل۔ چوتھا ناول جو مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا وہ ہے بھوک، اور اس کے علاوہ ان کی بے شمار چیزیں۔ ندیم اقبال صاحب پہ بات کرنے کے لیے ایک اور بات میں کرتا چلوں کہ ایک میری پرابلم رہی ہے کہ میں ہر سال جو ہے اردو ٹرانسلیٹر جتنے بھی ہیں، مترجم جتنے بھی ہیں، ان کی ایک فہرست بناتا ہوں، اور ہر سال وہ فہرست جو ہے وہ تیزی سے تبدیل کر دیتا ہوں۔ تو فہرست کچھ اس طرح سے ہے کہ سلیم الرحمان صاحب، عمر میمن صاحب، زینت حسام صاحبہ، اجمل کمال صاحب، اور بہت سارے نیچے ہوتے تھے، اور ارجمن آرا صاحبہ، اور 8ویں یا 9ویں نمبر پہ ندیم اقبال صاحب ہوتے تھے۔ اب ندیم اقبال صاحب 5ویں نمبر پہ میری فہرست کے مطابق ہے، اور یہ کوئی حتمی نتیجہ نہیں ہے، تو یہ میری اپنی بنائی ہوئی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس ناول کے حوالے سے۔ میں اس ناول کو ایک بڑا ناول سمجھتا ہوں۔ بڑے ناول کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی ایک موضوع کا احاطہ نہیں کرتا۔ ناول میں زندگی چلتی پھرتی نظر آنی چاہیے، یہ میرا اپنا خیال ہے۔
اگر عہد ہے تو عہد جیتا جاگتا نظر آنا چاہیے. اور یہ ضروری نہیں کہ پوری کہانی سے جو ہے وہ ناول نگار ایکسپریس کرے، کہ کبھی کبھی کسی ایک معمولی مکالمہ سے بھی ادا کر سکتا ہے. تو یہ سب کچھ کو مد نظر رکھتے ہوئے جب میں یہ ناول پڑھ رہا تھا تو بار بار مجھے لگا کہ یہ ایک سچ مچ بڑا ناول ہے. اور اس وقت تک مجھے یہ بات پتہ نہیں تھی کہ اسے جو ہے انٹرنیشنل پرائز فار عربک فکشن کا ایوارڈ بھی مل چکا ہے، جو کہ ایکول ٹو بکر پرائز، یعنی کہ کافی تام جھام کے ساتھ یہ کسی ادیب کو دیا جاتا ہے اور بڑے ادیب کو ہی دیا جاتا ہے. یہ کوئی چھوٹا ایوارڈ نہیں ہے. اس وقت تک مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ میں ایک ایسا ناول پڑھ رہا ہوں کہ جس میں اتنی ڈیپتھ ہے، اور جس طرح سے ملک صاحب نے آخری میں اپنی تحریری گفتگو کے بعد جو مکالمے ادا کیے اس وقت، وہ نچوڑ ہے. وہ اس میں بتا رہے ہیں ملک صاحب کہ یہ ناول آج کے حالات اور واقعات اور ہماری یہاں سچویشن جو ہے جو بھی ہے اس سے مطابقت ہے. مثلا ملائیت کہیں بھی ہو، وہ عیسائیت میں ہو، وہ یہودیت میں ہو، وہ کسی بھی مذہب میں ہو. یہی وجہ ہے کہ شاید اقبال بھی ان کا مصرع کے دین ملا فی سبیل اللہ فساد. تو اس ناول کا جو موضوع ہے وہ ملائیت ہے، نمبر 1. اچھا، سب سے پہلے تو ہبا کا کریکٹر بنانے کے لیے اس کے ناول نگار نے جو ٹول استعمال کیا اس میں جو ہے اس نے آئیڈینٹی اور انر کانفلکٹ کو موضوع بنایا، اور اس رائٹر نے ناولسٹ نے ناول نگار نے جو ہے اس کی ذات کے اندر جو کشمکش ہے، یعنی کہ ہبا کی، اس کے متعلق اس نے اس کا کریکٹر آہستہ آہستہ، اور یہ اس پہ بات ہو چکی، ناجیہ بھی کر چکی، ملک صاحب بھی کر چکے کہ اس کی ٹیکنیک کیا تھی، مخطوطے تھے اور وہ کس طرح سے، اور تو میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا. شناخت اور اندرونی خلفشات، اعزاز اور تضادات، گناہ اور ثواب، جو ہمارے یہاں ایک بڑا ایلیمنٹ ہے، اور انسانی فطرت اور ضمیر کی کشمکش، یہ سارا کچھ ہمیں ہبا کے کردار میں ہم دیکھ پاتے ہیں. اور کہیں کہیں پہ پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم ہی ہبا. مذہب اور فلسفہ، چونکہ زیدان صاحب فلسفہ کے طالب علم ہیں اور اسلامک صوفیزم اور تصوف ان کا موضوع رہا ہے، تو یہ بھی جب ایک لکھاری لکھتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ اگر میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں لکھتا ہوں اور میرا تعلق ایکٹنگ سے ہے، ڈرامے سے ہے، تو میں اپنے ڈرامے کی جھلک کہیں نہ کہیں اپنی تحریر میں دکھاتے ہوئے جاتا ہوں. تو یہ چونکہ فلسفہ اور تصوف کے طالب علم ہے، تو یہ اس کو بھی ساتھ ساتھ اپنے لیے چلے جا رہے ہیں. تیسرا موضوع جو اس میں نظر مجھے آیا وہ کہ ہبا کے کردار اور ان کی جو خواتین کے حوالے سے جو کردار ہے، محبت اور شہوت. اس میں آپ کا ایک بڑا اہم سوال کہ اس عورت کو قتل کیوں کیا گیا. تو دیکھیے صدی نظام میں خواتین چونکہ معاشیات میں ان کی انوالومنٹ نہیں ہوتی ہے، تو ان کو کوئی بہت اچھا نہیں تصور کیا جاتا. اب مثال کے طور پہ کہ شروع میں اردو کی شاعرات جو تھی ان کو عام پڑھنے والے طوائف ہی سمجھتے تھے، حالانکہ ایسا نہیں تھا. تو یہ ایک مردانہ مائنڈ سیٹ ہے جو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں چلا آ رہا ہے بہت زمانے سے. اچھا، اب
چونکہ میں نے کہا کہ میں اتنا پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں تو فٹ میں گفتگو کر رہا ہوں. اب ایک گفتگو جو مجھے کرنی تھی اس میں میں نے کہیں پوائنٹ بنایا تھا وہ وہاں کہا. دیکھیے اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ میں لفظ شاید وہ نہ کروں جو میرے ذہن میں اس کے اقتباسات رہ گئے ہیں محفوظ, وہ میں یادداشت کی مدد سے آگے پیچھے شاید 19-20 کر کے سنا رہا ہوں کہ مجھے حیرت ہے کہ انسان اپنے عقائد کے لیے اتنا ظالم بن جاتا ہے. مذہبی شدت پسندی, عدم برداشت, مذہبی فسادات, فرقہ وارانہ فسادات, تشدد, یہ اگر اس ناول میں ہے, موجود ہے, تو یہ ہمارے آج کا مسئلہ بھی عدم موجود ہے. یہی مسئلہ ہے. اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ مذاہب جو ہے وہ قوت حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور جہاں جہاں یہ ہوا, اور جب پاور اور قوت آپ حاصل کر لیتے ہیں تو پھر آپ میں انسانیت کہیں آپ کھو دیتے ہیں اس کو. اچھا اب اس میں دیکھیے کہ جب میں نے خود کو قریب سے سمجھا وہی لمحہ تھا جب میں گمراہ تھا. جب میں نے خود کو خدا کے قریب سمجھا تو یہ وہی لمحہ تھا کہ جب میں گمراہ تھا. دیکھیے اس میں ہماری صوفی کہتے ہیں کہ روحانیت کا غرور بہت بری چیز ہے. جہاں مطلب ہماری تاریخ میں جو ہے وہ ایسے واقعات ہیں کہ بہت عبادت گزار بھی جب ان کے اندر غرور کا ایلیمنٹ آیا تو وہ مسمار ہو گئے, ختم ہو گیا. اسی طرح نفس پرستی, خود فریبی, انسان جب خود کو متقی سمجھنے لگتا ہے تو دراصل بھٹک چکا ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک موضوع اس کا یہ بھی ہے. اچھا یہاں پہ عزازیل کے حوالے سے ناجیہ کا ایک سوال بہت اہم تھا کہ اس کا نام عزازیلی کیوں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو شیطان کا تصور ہے, میں سمجھتا ہوں کہ شیطان خدا انسان کے اندر کہیں موجود ہے. یہ ایک علامتی کردار ہے, اور شیطان ایک حد تک جمہوریت پسند بھی ہے. تو یہ ادب میں تو خیر شیطان ایک علامتی کردار ہے, اور تاریخی طور پہ تو میں نہیں کہہ سکتا اس کو, مذہبی طور پہ تو جو ہے شیطان نظر آتا ہے, لیکن تاریخ میں شیطان جو ہے وہ نظر نہیں آتا. اسی طرح جو ہے اس میں فیکٹ اور فیتھ کو جو ہے وہ الگ الگ رکھنا چاہیے, اور جب یہ ہم ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھنا شروع کرتے ہیں تو شاید یہاں سے کوئی پرابلم پیدا ہوتی ہے. اور یہ بھی اس ناول میں جو ہے مسلسل ڈسکس کیا جا رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ بھائی میری گفتگو کافی حد تک ہو گئی ہے, اور جو ہے ملک صاحب اور ناجیہ کے بعد جو ہے وہ یہی چند گزارشات تھے جو میں پیش کر سکتا تھا. بہت شکریہ. وجی وارسی, بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ناول پہ گفتگو کی اور اس کے موضوع کو کیا, اور یہ بات جو ہے کہ یہ جو ابھی بات ہوئی کہ عزازیل اس کا نام کیوں رکھا گیا, وجی وارسی نے جو بات اس پہ کی. اچھا اس میں اب ایک سوال یہ بھی اٹھ رہا ہوتا ہے کہ جو شیطان اور رحمان کا تصور ہے وہ ہم ہر مذہبی سطح پہ ہر مذہب میں دیکھ رہے ہیں.
تو اس کی جو انٹرپریٹیشن جو کی گئی ہے، جیسی بھی کی، جس طرح سے بھی کی گئی ہے، اس میں سب مذاہب میں ایک ہی جیسی ہے کہ شیطان بھٹکاتا ہے، بہکاتا ہے، اور جو ہے وہ صحیح راستے سے الگ کر دیتا ہے۔ کیا الگ کیا ہے اس ناول میں؟ ایسا کیا ہے کہ عزازیل کو کہیں کہیں ہمیں لگ رہا ہے کہ جس طرح سے عیسائیت کو کی جو سخت گیری ہے، جو بعض جگہ غیر انسانی رویے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں عزازیل کا رویہ مجھے لگا ایسا کہ عزازیل کا جو رویہ ہے وہ پھر اگر وہ جو ہبا ہے وہ یا تو عزازیل ہے، یا پھر وہ کیا کہتے ہیں عزازیل کے ساتھ ساتھ ہے، عزازیل اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ عزازیل کا رویہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ ہاں وہ اس سوال کو اٹھا رہا ہے کہ یہ جو مذہبی سطح پہ جو مذہبی اجارہ دار ہیں وہ غلط کرتے ہیں، تو میں کیا غلط ہوں؟ میں تو صحیح ہوں۔ یہ تو جو ہے یہ تو دنیا میں مذہبی لبادہ اوڑھ کر یہ غیر انسانی حرکتیں کرتے ہیں، یہ ساری وہ کر رہے ہیں، تو پھر میں اگر کوئی سوال اٹھا رہا ہوں یا میں اگر بہت سی چیزیں وہ کر رہا ہوں تو میں تو صحیح کر رہا ہوں۔ تو یہ کردار جو ہے وہ پھر اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہا ہے کہ میرا ہونا بنتا ہے، میں صحیح ہوں۔ یہ سب چیزیں اس کی وجہ سے اس کا نام عزازیل رکھا گیا ہے، یا عزازیل کا ہونا ضروری ہے۔ بہرحال تو میں نجوہ منصور کی طرف آنے سے پہلے مزید اپنے دو دوستوں کا تعارف کروا دوں جو ہمارے ساتھ نشست میں موجود ہیں۔ اب نجم الحسنین حیدر موجود ہیں، السلام علیکم نجم صاحب، اور حفیظ تبسم موجود ہیں۔ السلام علیکم حفیظ تبسم صاحب۔ میں اب نجوہ منصور صاحبہ کی طرف آتی ہوں، اور وہ اس ناول کے فکری پہلو پہ بات کریں گی اور ترجمے کے حوالے سے بات کریں گی۔ جی نجوہ منصور صاحبہ۔ جی، بات یہ ہے کہ ساری گفتگو تو تقریباً ہو چکی ہے۔ عبدالعزیز ملک صاحب اور ناجیہ اور وجی صاحب نے بڑی تفصیل سے باتیں ہر موضوع پہ کر لی ہیں۔ اب پیچھے میرا خیال ہے یہی بچتا تھا کہ فنی فکری پہلو یا تنقید یا ان کا ترجمہ کیسا ہے، تو میں اس پہ تھوڑی سی بات کروں گی۔ یوسف زیدان کے جو ناول ہے عزازیل کے بارے میں تاثر اور اس کے ترجمے کی تعریف سن کر خوشی ہوئی۔ واقعی یہ ایک اچھا ترجمہ قاری کو اصل متن کے قریب لے آتا ہے اور اس کے فکری سفر کو مزید گہرا کر دیتا ہے۔ عزازیل بلا شبہ ایک اہم اور فکر انگیز ناول ہے جو قارئین کو گہری فکری مباحث کی طرف راغب کرتا ہے۔ اس کا فنی پہلو جو ہے اس پہ ہم ناول کے بات کریں تو یوسف زیدان نے 4 صدی عیسوی کے مصر اور شام کے ماحول کو انتہائی مہارت سے پیش کیا ہے۔ آپ کے تاثر کے مطابق ناول کا ہر صفحہ قاری کو اس دور میں لے جاتا ہے جو مصنف کی فنکارانہ صلاحیت کا ثبوت ہے۔ تاریخی تفصیلات اور اس وقت کی معاشرتی اور مذہبی فضا کو جس خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے وہ قاری کو کہانی سے جوڑے رکھتا ہے۔ راہب حائپہ کا کردار ایک منفرد اور کثیر الجہتی کردار ہے۔ اس کی داخلی کشمکش، اس کے نظریاتی تذبذب اور اس کی جنسی خواہشات کا بیان ناول کو گہرائی بخشتا ہے۔ مصنف نے اس مین کردار کے نفسیاتی پہلوؤں کو بڑی خوبی سے اجاگر کیا ہے جس سے وہ ایک حقیقی اور قابل فہم کردار بن کر سامنے آتا ہے۔ ڈاکٹر ندیم اقبال کے ترجمے کی روانی اور بہاؤ قابل تعریف ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اصل ناول کا اسلوب بھی قاری کو اپنی گرفت میں لینے والا ہے۔ تاریخی ناول ہونے کے باوجود جہاں زیدان نے اسے خشک نہیں ہونے دیا بلکہ کہانی کو دلچسپ بنائے رکھا ہے، مترجم نے بھی اس بات کو ہر صورت مد نظر رکھا ہے۔ ناول نے راحت کی جنسی زندگی کا ذکر ایک جرأت مندانہ قدم ہے جسے مصنف نے بغیر کسی جھجک کے پیش کیا ہے۔ یہ پہلو ناول کو محض ایک مذہبی یا تاریخی داستان سے ہٹ کر انسانی فطرت کی پیچیدگیوں کا آئینہ دار بناتا ہے۔
ڈاکٹر ندیم اقبال نے اس حصے کو مشرف بثقافت نہ کرنے کی کوشش کر کے ترجمے کی اصل روح کو برقرار رکھا ہے۔ ناول کا ایک اہم فکری پہلو چوتھی صدی عیسوی کے مذہبی اختلافات، خاص طور پر تثلیث کے حوالے سے گہری بصیرت فراہم کرتا ہے۔ اس میں عیسائیت کے اندرونی فرقہ واریت اور نظریاتی تصادم کو دکھایا گیا ہے، جو بسا اوقات موجودہ دور کے مذہبی مباحث کی یاد دلاتا ہے۔ مترجم کا یہ مشاہدہ کہ مذاہب کہیں نہ کہیں جمود کا شکار ہیں، اس ناول کے ترجمے کے ذریعے تقویت پاتا ہے۔ ناول یہ سوال بھی اٹھاتا ہے کہ کس طرح مذہبی نظریات وقت کے ساتھ سخت ہو جاتے ہیں اور کس طرح تبدیلی کی مزاحمت کی جاتی ہے۔ یہ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح مختلف گروہ اپنے عقائد پر سختی سے قائم رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں تشدد اور تنازعات جنم لیتے ہیں۔ آئپا کی کہانی انسان کو فطری خواہشات اور مذہبی پابندیوں کے درمیان کشمکش کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ فکری طور پر اس سوال کو جنم دیتی ہے کہ کیا انسان اپنی فطرت پر قابو پا سکتا ہے یا اس کی خواہشات اس کی روحانیت کا حصہ بن جاتی ہیں۔ مترجم نے ترجمہ کرتے ہوئے اس کی روح کو مسخ کرنے کی شعوری کوشش نہیں کی۔ یہ ناول محض تاریخ بیان نہیں کرتا بلکہ تاریخی بیانیوں پر سوال اٹھاتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ تاریخ کو کس طرح لکھا اور دوبارہ لکھا جاتا ہے اور اس میں کس طرح مختلف پہلوؤں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ مصنف نے اس دور کے ان کہے اور ان لکھے خیالات کو سامنے لا کر تاریخی شعور کو پروان چڑھایا ہے، اور مترجم نے بھی اس پہلو کو فراموش نہیں کیا۔ اگر ہم اس کا ادراکی پہلو سے جائزہ لیں تو عزازیل قاری کو عیسائیت کے ابتدائی دور کے بارے میں گہرائی سے ادراک فراہم کرتا ہے، جو عام طور پر تعلیمی نصاب یا عمومی معلومات کا حصہ نہیں ہوتے۔ یہ اس دور کے مذہبی، سیاسی اور سماجی ڈھانچے کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ ناول قاری کو مذہبی عقائد، فرقہ واریت اور تاریخ کے بارے میں تنقیدی سوچ اپنانے کی ترغیب دیتا ہے۔ مصر میں اس کی اشاعت کے بعد قبطی عیسائی تاریخ پر ہونے والے مباحث اس بات کا ثبوت ہے کہ ناول نے لوگوں کو مکالمے پر اکسایا، جو ایک جاندار فکشن کی بنیادی خصوصیت ہے۔ ہیپا کا کردار کے ذریعے ناول انسانی فطرت کی پیچیدگیوں، اس کی خواہشات اور اس کی روحانیت کے درمیان تعلق کو سمجھنے میں معاونت کرتا ہے۔ یہ قاری کو اپنے اندر جھانکنے اور اپنے داخلی کشمکش کو سمجھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ عزازیل ایک شاندار اور فکر انگیز ناول ہے اور ڈاکٹر ندیم اقبال کا ترجمہ اس ناول کو اردو قارئین تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ اس نے قاری کو اس دور کے مناظر کا حصہ بنا دیا، جو ترجمے کی کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ ناول واقعی ایک جاندار فکشن کی بہترین مثال ہے، جو قارئین کو نہ صرف تفریح فراہم کرتا ہے بلکہ انہیں گہرے فکری مباحث میں شامل ہونے کی دعوت بھی دیتا ہے۔ ڈاکٹر ندیم اقبال کے عزازیل کے ترجمے کی خصوصیات اور اگر کوئی خامی ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی، اس پر بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ روانی اور بہاؤ، اس میں جو خاص طور پہ میں نے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یہ ترجمہ خاصا وقت لینے کے باوجود دلچسپ تھا اور اس میں روانی اور بہاؤ تھا۔ یہ کامیاب ترجمے کی سب سے اہم خوبی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مترجم نے جملوں کی ساخت اور الفاظ کے چناؤ کو اس طرح ترتیب دیا ہے کہ قاری کو کہیں بھی یہ محسوس نہ ہو کہ وہ ایک ترجمہ شدہ کتاب پڑھ رہا ہے۔ زبان میں ایک فطری تسلسل اور آہنگ پایا جاتا ہے۔ ہر چند صفحات کی کرت مجھے مصر کے عیسائی دور میں لے جاتی تھی۔ وہاں کے اس دور اور قبل از عیسائیت کے دور کے مناظر ذہن میں فلم کی طرح چلنے لگتے تھے۔ یہ اس بات کا پختہ ثبوت ہے کہ مترجم نے نہ صرف الفاظ کا ترجمہ کیا ہے بلکہ اس دور کی ثقافتی فضا، مذہبی تفصیلات اور تاریخی ماحول کو بھی کامیابی سے اردو میں منتقل کیا ہے۔ یہ محض لفظی ترجمہ نہیں بلکہ معنوی اور ثقافتی ترجمہ ہے۔ مترجم نے مصنف کے اصل لہجے کی بھرپور عکاسی بھی کی ہے اور اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ اس نے راحت کی جنسی زندگی کو مشرف بثقافت کرنے کی کوشش نہیں کی۔
یہ ایک انتہائی اہم اور قابل ستائش خوبی ہے۔ اکثر مترجمین خاص طور پر حساس موضوعات پر اصل متن کے لہجے اور مصنف کے جرأت مندانہ انداز کو بدل دیتے ہیں یا اسے نرم کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر ندیم اقبال نے مصنف کی نیت اور جرأت کو برقرار رکھا ہے، جو ایک کامیاب ترجمہ کرنے کی نشانی ہے۔ اچھا، اس میں ہمیں کوئی ایسی خاص خامی تو نظر نہیں آتی ہے جو بظاہر پڑھتے ہوئے محسوس ہوتی ہو۔ اس میں صرف دو چیزوں پہ بات کروں گی کہ جو عمومی طور پر اکثر جو ترجمے ہیں ان میں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو نکات صرف ایک تجزیاتی جو زاویہ پیش کرنے کے لیے ہیں، مثلاً کہ اصطلاحات کا چناؤ۔ تاریخی اور مذہبی ناولوں میں اکثر مخصوص اصطلاحات ٹرمز استعمال ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ترجمہ کرنے کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے کہ وہ اردو میں ان کے عین مطابق اور قبول شدہ متبادل تلاش کرے۔ اگرچہ میں نے روانی کی تعریف کی ہے، لیکن کچھ قارئین کو بعض اصطلاحات کی تفہیم میں تھوڑی مشکل پیش آ سکتی ہے یا انہیں لگ سکتا ہے کہ اس سے بہتر متبادل استعمال کیا جا سکتا تھا۔ تاہم یہ ایک بہت ہی معمولی نکتہ ہوگا اگر مجموعی ترجمہ اتنا اچھا ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ تاریخی ناموں، خاص طور پر یونانی، لاطینی یا قبطی ناموں کے اردو میں تلفظ کو برقرار رکھنا بعض اوقات چیلنجنگ ہوتا ہے۔ یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ ترجمہ کرنے والے نے ان ناموں کو اردو رسم الخط میں کس حد تک اصلی تلفظ کے قریب رکھا ہے اور پورے ناول میں ان کی یکسانیت کو کیسے برقرار رکھا ہے۔ اگر ہم اس کا مجموعی جائزہ لیں تو مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ ڈاکٹر ندیم اقبال کا عزازیل کا ترجمہ ایک شاندار کامیابی ہے۔ یہ ناول بذات خود ایک بہت اہم ناول ہے۔ اس کے ترجمے نے جو اس کی اہمیت میں اضافہ کیا ہے وہ بھی اپنی جگہ اہم ہے۔ اس میں جو خاص بات آخر میں کرنا چاہتی ہوں کہ یہ ترجمہ جو ہے وہ ہم اس کو بہت پر اثر اور مجموعی طور پر اسے ہم ایک قابل ستائش ان کا کارنامہ قرار دے سکتے ہیں، اور اس شاندار کام کو سراہنا ہم ہر ایک کو اس چاہیے، اور جس نے، کیونکہ انہوں نے اردو کے قارئین کو یوسف زیدین جیسے عالمی معیار کے مصنف کے کام سے متعارف کروایا ہے، جس کے لیے وہ جو ہے مبارکباد کے مستحق ہے، اور میں اس شاندار کام پر ان کو بہت مبارکباد دیتی ہوں، اور آپ سب کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ نجوان منصور صاحب، بہت شکریہ آپ نے ناول کے ترجمے کے حوالے سے گفتگو کی۔ اچھا، یہ ناول کا ترجمہ محض اردو ہی میں نہیں ہوا ہے، ناول کا تو ترجمہ اور بھی زبانوں ہوا ہے۔ اردو میں جو ہم چونکہ ہم یہاں جس فورم پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ظاہر ہم اس کو ہم یہاں اپنے ملک میں بیٹھ کر اس کا جو اردو ترجمہ ہوا ہے اسی پہ بات کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ہمیں اس طرح سے دستیاب ہوا ہے، یہ بہت زیادہ عمومی سطح پہ دستیاب نہیں ہے۔ یہ ندیم اقبال صاحب نے ترجمہ کیا، آج والوں نے شائع کیا، ورنہ یہ جیسے بہت سے ترجمے، بہت سے ناولز کے ترجمے بہت لوگ سے پبلشرز کر لیتے ہیں اور بہت زیادہ دستیاب ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اس ناول کی اہمیت اور بن جاتی ہے کہ اس ناول کو اردو میں ترجمہ ذرا کم ہی سطح پہ دستیاب ہے۔ میں اب آتی ہوں ندیم اقبال صاحب کی طرف اس سوال کو لے کر کہ کیا تحریک تھی ان کو کہ انہوں نے عزازیل کا ترجمہ کیا اور اس کو منتخب کیا کہ اس کا ترجمہ کیا جائے، اور ترجمہ کرتے ہوئے ان کو کیا محسوس ہوا کہ یہ اسی طرح کے کسی ناول کو ترجمہ کر رہے ہیں، ایسے ہی کسی موضوع کو ترجمہ کر رہے ہیں جو موضوع اب تک ایگزسٹ کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں، جو مسائل اب تک ایگزسٹ کرتے ہیں، یا اس کو ایک کلاسک کے طور پہ کہ ایک کلاسک ہے اس کو یہ سوچ کے ترجمہ کر رہا ہے، کیونکہ ان باتوں کا اثر پڑتا ہے۔ اور پھر انہوں نے چونکہ انہوں نے نوٹس لگائے ہیں، اپنے فٹ نوٹس دیے ہوئے، حاشیے دیے ہوئے، ان کو ترجمہ کرتے ہوئے مزہ آیا، دقت پیش آئی،
یا انہوں نے ایک یا اس کو ایک تحقیقی سطح پہ لے کے چلے کہ ایک یہ اکیڈمک ورک ہونا چاہیے؟ میں ندیم اقبال صاحب کی طرف آتی ہوں. خود ناول کو انہوں نے کس طرح سے وہ کیا، کس طرح سے سمجھا پایا، اور آگے یوسف زیدان کو ترجمہ کرتے ہوئے انہوں نے مصنف کو کس طرح سے سمجھا کہ یہ میں اس کا پورا حق ادا کر پا رہا ہوں یا نہیں. جی ندیم اقبال صاحب. بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو آپ نے اس فورم پہ مدعو کیا، اس کے لیے میں شکر گزار ہوں. پھر یہاں جتنے صاحبان ہیں، ناجیہ صاحبہ، مجیب وارثی صاحب اور نجمہ صاحبہ، اور اس سے پہلے ڈاکٹر عبدالعزیز ملک نے جو ایک تفصیلی جائزہ لیا تھا، اس کا ان سب حضرات کا شکر گزار ہوں. آپ نے ناول کی دستیابی کا کہا، یہ آج کے شمار 107 میں شائع ہوا تھا 2019 میں، لیکن اب یہ 2024 میں اجمل صاحب نے اس کو باقاعدہ ایک علیحدہ ناول کی صورت میں پبلش کر دیا ہے اور ایزیلی اویلیبل ہے ان کے ادارے سے، تو اس کی اویلیبلٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے جو سوال کیا تو نجیب محفوظ کا ہم سب نام جانتے ہیں، مصری ادب کے بہت بڑے نام ہیں، نوبل پرائز ونر ہیں. جب انہیں نوبل پرائز ملا اس سے کچھ پہلے یہاں کے حلقوں میں ان کے متعلق باتیں شروع ہوئی تھیں، تو مجھے بھی شوق ہوا، تو ان کی کتابیں پڑھنا شروع کیں. پھر ایک ہمارے یہاں تصور تھا یا ہے، مجھے نہیں معلوم کتنے لوگوں کا ہے، کہ جی جو اس طرف لوگ ہیں صحرا کے وہ سب بیوقوف ہیں، وہ سر پر رومال ڈالے رہتے ہیں، انہیں کوئی عقل شعور نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ ہمارے آنے کے بعد سے ہوا ہے، اس سے پہلے وہ جاہلیت تھی سو کالڈ. تو جب یہ آپ کی امریکن یونیورسٹی کائرو جو ہے، اس کا ایک پورا ٹرانسلیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے جو فکشن کے، شاعری کے، تاریخی کتابوں کے تراجم کرتے ہیں. تو جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے وہاں سے مختلف ادیبوں کے متعلق پتہ چلا کہ وہ بہت بڑے نام ہیں وہاں کے جو کام کر رہے ہیں. اتفاق سے یہ ناول مجھے ریڈنگز لاہور سے مل گیا تو میں نے منگوا لیا وہاں سے، اور یہ یوسف زیدان کے کوئی پہلی چیز تھی جو میں نے پڑھی تھی. تو پھر میں نے ان کے متعلق پڑھا کہ وہ کیا کرتے ہیں. پتہ چلا کہ وہ ڈائریکٹر ہیں اسکندریہ لائبریری کے، جو دنیا کی چند بڑی لائبریری میں آتی ہے، مینوسکرپٹ ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں، ان کی پی ایچ ڈیز ہیں. صوفیزم پہ بڑا کام ہے، قادریہ سلسلے پہ، دوسرے صوفی بزرگوں پہ. جب میں نے یہ ناول پڑھا تو میں اس کو رکھ نہیں سکا، اس میں اتنی کشش تھی میرے لیے. ایک تو اس کی کرافٹسمین شپ ہے، جس طرح انہوں نے پلاٹ کے اندر پیج در پیج گتھیاں پیش کی ہیں. بورخیس کی یاد آتی ہے، بقول اجمل کمال صاحب. بورخیس کی طرح انہوں نے کیا ہے کہ ایک آرامی زبان میں لکھا گیا ہے، اس کے بعد کسی اور نے اس کو کھولا ہے تو اس نے اس پہ عربی میں خط نصب میں 5ویں صدی ہجری میں اس کے حاشیے پر کچھ وضاحتیں پیش کی ہیں، لیکن اس نے کہا کہ ابھی اس کے کھولنے کا وقت نہیں آیا، دوبارہ دفن کر دیا ہے. تیسرا کام مصنف نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے اس کو ایسے بتایا کہ جیسے ابھی کہیں دمشق میں کوئی کھدائی ہوئی ہے اور اس میں سے یہ ملا ہے، اور یہ 100% کوئی حقیقی چیز ہے، جبکہ ایک فکشن کی ایک اسٹرکچر تھا، ڈیوائس تھی اس کو یوز کرنے کی. اور اس پہ لوگوں نے اتنا یقین کیا کہ باقاعدہ مصر میں یہ ڈیمانڈ ہو گئی کہ جی جلدی سے بتایا جائے کہ کہاں سے ملے ہیں یہ، اور کہاں ہیں اور کیسی ہیں، ہمیں بھی دکھایا جائے. تو ایک تو یہ چیز کہ جو ان کا کرافٹسمین شپ تھی. دوسرے اس وقت جو آپ دیکھ رہی ہیں گزشتہ 30-40 سال میں مشرق وسطی کی صورتحال، مذاہب کی صورتحال، فرقہ پرستی کی صورتحال، وہ ویسی ہی چلی آ رہی تھی جیسے اس وقت وہاں ہمیں دکھائی دی، مصنف نے بتائی ہے. تو آپ شام، عراق، لیبیا، فلسطین اس طرف دیکھ لیجئے، اور ورنہ عیسائیت کے جو مراکز ہیں اس طرف دیکھ لیجئے، آپ کے برابر جو میں ہندوستان میں مذہب کا نام لے کے جو کچھ ہو رہا ہے. تو یہ انتہائی ریلیونٹ مجھے لگا، اور میری خواہش ہوئی کہ اتنا اچھا ناول جو ہے یہ اردو کے قارئین کو پڑھوانا چاہیے. اب پڑھوانا تو چاہیے، اس سے پہلے ایک آدھ شارٹ اسٹوری کے علاوہ میرا کوئی ایسا تجربہ نہیں تھا ناول کو ترجمہ کرنے کا. تو 2017 سے 2019 یہ تقریباً مجھے 2.25 سال لگے ہیں اس کا ترجمہ کرنے میں. اس میں سب سے پہلے تو مجھے یہ انتخاب کرنا تھا کہ ہیبا، سرل، خانقاہ، گرجا، وہاں کون سی زبان استعمال کی جا رہی ہے جو میں اردو کے قارئین کو پیش کروں اور انہیں یہ نہ لگے کہ ہم کوئی ترجمہ پڑھ رہے ہیں.
تو وہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ کوشش کی ہے میں نے کہ وہ ایک ایسی زبان رہے کہ جو خانقاہوں میں، گرجا گھروں میں مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ عموماً استعمال کرتے ہیں، اور شاید مجھے نہیں پتا میں اس میں کتنا کامیاب ہوا ہوں۔ تو 2 سال، اور اس میں سب سے زیادہ وقت مجھے لگا کہ جو عیسائیت کے بنیادی مباحث ہیں اور جن پر اس 300-400 سال مذہب آنے کے بعد اب اختلافات نمودار ہو رہے ہیں، ان کو اردو میں سمجھنے کے لیے تو بہت زیادہ مجھے جو کچھ ایسی ریسرچ کرنی پڑی ویب سائٹس پہ جا کے کرسچینٹی کی، کہ اس سے کیا مراد ہے، اس سے کیا مراد ہے، اور جتنا میں اس کو آسان اردو میں لا سکتا تھا کہ ہمارا جو عام قاری ہے اس کے پاس عیسائیت کی یا کسی اور مذہب کی اتنی زیادہ بیک گراؤنڈ نالج نہیں ہوتی کہ وہ میرا لفظ دیکھتے ہی سمجھ جائے، تو میں جس ممکن حد تک اس کو آسان کر سکتا تھا سمجھانے کے لیے، جو مکالمات ہیں ان کے اندر کسی نظریے کو پیش کرتے ہوئے ان دونوں کے جو اختلافات ہیں اس میں پوری ہر ممکن حد تک کوشش کی کہ اردو کے قارئین کی سمجھ میں آ جائے گی۔ علمی لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، جو نظر رکھتے ہیں اس پہ، شاید ان کے لیے آسان رہا ہو، لیکن پاکستان کے عام قاری کے لیے میری کوشش یہ تھی کہ میں ان مذہبی مباحث کو جتنا آسان کر سکوں، جتنا آسان کر کے پیش کر سکوں وہ کروں۔ اب جیسے یہاں اسقف کا جو کارڈینل کا جو وہ ہے اردو میں نہیں مل رہا تھا، وہ پادری اور یہی لکھا ہوا ہوتا تھا، تو پھر میں نے اس کا عربی متن سامنے رکھا، اس میں سے نام، مقامات، تو وہ کوشش کی کہ وہ ٹھیک ترجمے میں آ جائیں، تو یہ کوشش تھی اس کی۔ اور آپ حضرات نے، ڈاکٹر عبدالعزیز ملک صاحب نے تو اتنا بسیط تبصرہ کر دیا کہ میرے لیے اب اس کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ کچھ جو ایسی باتیں آئی ہیں درمیان میں تھوڑا سا لیتا ہوں اس کو۔ ناجیہ صاحب نے عزازیل کے نام کا ذکر کیا ہے۔ عزازیل جو ہے وہ ہمارے یہاں ابلیس کا نام ہے، جیسے دیگر فرشتے ہیں میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، اس طرح عزازیل جو ہے وہ ابلیس کا نام ہے۔ اور اگر انہیں اتفاق ہو یہ اردو ترجمہ پڑھنے کا، تو اس میں جو یہاں یہ شروع ہو رہا ہے ناول، اس میں یوسف زیدان نے عربی میں لکھا تھا، میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ ہر انسان کا اپنا ایک شیطان ہوتا ہے، اور میرا بھی تھا، مگر اللہ نے اس کے خلاف میری مدد کی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث، اور یوسف زیدان صاحب نے اس میں کوٹ کی تھی، میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو اب یہ تو یہاں تک اس کے نام کی بات ہو گئی۔ اب یہ واقعی کوئی فرشتہ ہے جو ہم انسانوں کو بہکانے کے لیے بھیجا گیا ہے، یا ہم اپنے ہر برے کام کو اس پہ نتھی کر دیتے ہیں کہ جی شیطان کے بہکائے میں آ گیا، فلاں کام جو ہے وہ شیطان کے بہکانے میں کر دیا، یا یہ ہمارا وہ نفس ہے جو ہر انسان کے ساتھ موجود ہے، جو خواہشات پہ اکساتا ہے، بدی کی طرف اس آدمی کو بھیجتا ہے، کوشش کرواتا ہے اس سے۔ مذہب، معاشرہ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں۔ یہی وہ نفس کی طاقت ہے جو مذہبی لوگوں کو سب کچھ کہنے اور تعلیمات کے باوجود اس سنگدلی اور صفاقی میں مجبور کرتی ہے، جو ہم نے اس پورے ناول میں دیکھی ہے۔ یہاں وزیر صاحب نے بھی اور دوسرے لوگوں نے بھی ملائیت، شناخت، تضادات، گناہ ثواب کی بات کی ہے۔ اس میں آپ مذہبی جنون کے ساتھ ساتھ ایک بات اور ذہن میں رکھیے، بلکہ اس وقت سے لے کے اب تک کی جو معلوم تاریخ ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے کہ یہ صرف مذہبی جنون نہیں ہے، اس میں پاور پالیٹکس بہت بڑا ایک فیکٹر ہے، اقتداری سیاست، ان دونوں کا یہ آمیزہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہمارے سامنے آتا ہے۔ ایک تو جو لوگ ہم سے مختلف رائے کا اظہار کر رہے ہیں ان کو نیست و نابود کر دینا، وہ غلط ہے۔ اس اینڈ دیم کی جو ڈویژن ہے وہ، دوسرے ہر صورت میں طاقت کا زیادہ سے زیادہ، اختیار کا زیادہ سے زیادہ اپنے ہاتھ میں آنا، یہ موٹیو ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ مذہب، فرقے، قوم، زبان، قبیلے، اس طرح کی کسی بھی چیز کا نام لے کے آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور آپ کو مختلف معاشروں میں کہانیاں ملیں گی۔ آپ اپنے ارد گرد پڑوسی ممالک میں دیکھ لیجئے، اور براڈر سینس میں مڈل ایسٹ کو دیکھ لیجئے، لیٹن امریکہ میں دیکھ لیجئے، اور جگہوں پہ دیکھ لیجئے، بد اعتقادی، فرقہ بندی، بت پرستی، شرک، دین اور ثقافت کو خطرہ، ایسے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ افراد اور ہجوم میں مذہبی جنون پیدا کر دیا جاتا ہے، اور انہیں اپنی اور دوسروں کی جان ضائع کرنے کے عمل پر اکسایا جاتا ہے۔ یہ
اس کی مین تھیم رہی ہے. اور مزید کوئی سوال آپ کرتے جائیے تو میں فرداً بتاتے جاتا ہوں. جی جی ندیم اقبال صاحب نے اس کے ناول کی جو وجہ بنی ترجمہ کرنے کی کہ اس کا موضوع جو انہوں نے دیکھا کہ آس پاس جو حالات ہیں اس دور میں بھی 5ویں صدی میں اور اب جو ہے وہ حالات بدلے نہیں ہیں. ہم آس پاس وہی متشدد رویے دیکھ رہے ہیں جو اس وقت ہے جو اب ہے. انسانی فطرت جو تب تھی جو اب ہے وہ وہی ہے. اور پھر اس ناول کو جس طرح سے بنت کی گئی ہے یوسف زیدان نے اس کو جس طرح سے اس کی کرافٹنگ کی ہے وہ بھی انسپائر کیا. ندیم اقبال صاحب نے کہا کہ اس کو بھی انسپائر کیا کہ یہ ترجمے کی وجہ بنی. یہ بہت سی چیزیں ہیں جو وجہ بنی ہے ترجمے کی. لیکن میں اس میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ یا تو میں سمجھ نہیں, مجھے دوبارہ سمجھنا ہے اس بات کو کہ کیا یہ ناول اکیڈمک لحاظ سے یعنی اگر ہم درسی سطح پہ دیکھیں کیا یہ اہمیت رکھتا ہے, کیا اس کی ضرورت ہے بنتی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ جی ہماری اکیڈمک سطح پہ بھی یہ معاون ثابت ہو سکتا ہے. آپ نے ترجمہ کیا اس کی ضرورت بن سکتی ہے. یہ میرا سوال ہے, اس کو تھوڑا سا آپ مجھے اس کو کر دیں تو مجھے آسانی ہو جائے گی. جی ندیم صاحب. جی اگر ترجمے سے جو لوگ شغف رکھتے ہیں یا باقاعدہ اس فیلڈ میں ہیں وہ اسے درسی طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بالکل بن سکتی ہے. اور دوسرا اگر کیا آپ اس کو قبول کیا جائے گا؟ میں یہی سمجھنا چاہتی ہوں کہ ہم اس کو یہی سمجھتے ہیں کہ جی اگر اس کو اس پہ دکھا رہا ہے کہ یہ کرسچینٹی کو وہ کیا گیا ہے, لیکن اگر اس کو ہم اس طرح سے دیکھیں کہ ہر دور کے تو جو ہماری جو ہر دور کی حکومتیں ہوتی ہیں وہ اس کو قبول کریں گے کہ ہاں جی اس کو درسی سطح پہ رکھنا چاہیے. حکومتیں شاید قبول نہ کریں, ہر ایک کا وہ ہوتا ہے, کیونکہ جب یہ وہاں چھپا ہے تو کوپٹک کرسچینٹی میں مصر میں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا اور باقاعدہ مقدمے ہوئے, اس پہ دھمکیاں دی گئیں, اس کے خلاف اس کے رد کرنے کے لیے کتابیں لکھی گئیں اور باقاعدہ کوپٹک چرچ نے بیانات جاری کیے کہ ایک وہ معاملات جو 5ویں صدی عیسوی میں نپٹا دیے گئے تھے اور اب ان کے متعلق کوئی مسئلہ نہیں ہے. یوسف زیدان نے ہمیں ملائن کرنے کے لیے یہ سب کچھ لکھا ہے. اور وہ اس حد تک گئے کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگ تو رشدی کے ناول پہ تو آپ لوگ اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں اور ہمارے لیے آپ یہ سب کچھ لکھ رہے ہیں. اور ہمارے اس کو سرل جو ہے ان کے جو کارڈینل ہے جس کا بہت بڑا کردار تھا ایبیشیا کے قتل میں, اور اس میں وہ ان کا ایک بہت ریورنٹ فگر ہے ان کی تاریخ میں جو انہوں نے لکھی ہوئی ہے. اور انہوں نے جو یہاں دکھایا ہے ظاہر انہوں نے تاریخی حوالوں سے اس کو ثابت کیا ہے. جو عیسائیوں کی کانفرنسز ہوئیں جس میں ان کو کچھ کو نکالا گیا, کچھ کے قتل کا حکم دیا گیا, تو اب ظاہر ان کا ہضم کرنا ان کے لیے آسان نہیں تھا, تو بہت ایکوزیشن کاؤنٹر ایکوزیشن ہوئی. بار بار یوسف زیدان کو بتانا پڑا کہ یہ ہسٹوریکل تو چیزیں ہیں لیکن یہ ورک آف فکشن ہے, تو خدا اس کو ورک آف فکشن کے طور پہ دیکھیں, کوئی میں نے مناظرے کے لیے کوئی کتاب نہیں لکھی ہے. تو اگر ایک ہی ملک میں جہاں یہ لکھا گیا ہے اتنا شدید ریئیکشن ہے تو آپ اندازہ کیجئے دوسری جگہوں پہ کیا کیا ہوا ہوگا. ہم اس سے یہ سیکھ سکتے ہیں, اپنی نسل کو, نئے نوجوان نسل میں یہ دکھایا جا سکتا ہے کہ عدم برداشت, اپنی بات پہ اصرار اور اقتداری جنون, ان سب سے جو ڈاکٹر عبدالعزیز ملک صاحب نے کہا کہ پھر جو فلسفے اور دانش کی اور سائنس کی موت ہوتی ہے وہ ہم سب نے اپنے معاشروں میں دیکھ لی ہے. تاریخ ایک طویل, ہمارے یہاں ابو علی سینا سے, ابن رشد سے, فارابی سے کیا سلوک کیا گیا اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا, بس فخر سے ان کا نام بتایا جاتا ہے کہ مسلمان سائنسدان ہیں, لیکن ان کی زندگی کیسے گزری ان کے ساتھ کیا ان کے ساتھ یہ نہیں بتایا جاتا, یہ نہیں بتایا جاتا. تو ظاہر ہے کہ کچھ سلیکٹو چیزیں ہیں جن کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ جس میں مسلمانوں کی عظمت کا تو آ جائے, لیکن ان سب کا حشر کیا ہو جو ہمارا بنایا ہوا بیانیہ تھا اس سے علیحدہ سوچتے تھے, اپنی رائے رکھتے تھے, تو وہ تو کہیں پہ بھی قابل قبول لوگ نہیں ہوتے اس طرح کے معاشروں میں. تو اگر آپ اس کو درسی اس پہ رکھیں گی تو اس سے کیا لوگ سیکھنا چاہیں گے یا کیا
پڑھنا چاہیے. اس کے آپ کرافٹمینشپ کے لیے رکھ سکتی ہیں, اس میں جو چیزیں پیش کی گئی اس کے لیے رکھ سکتی ہیں, یا یہ ہم بتا سکتے ہیں اگر ہم سیکھنا چاہیں, اگر ہمارے اندر ول ہو کہ کسی معاشرے کو تباہ برباد مذہب کے نام پہ, روایات کے نام پہ کیسے کیا جاتا ہے, پھر اس کا حشر کیا ہوتا ہے, پھر اور آگے کیا ہوتا ہے, فرقے در فرقے, ہر کارڈینل ہر وہ اپنی اپنی بات پہ اڑا ہوا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی سچ ہے, جو دوسرا کہہ رہا ہے وہ غلط ہے, جھوٹ ہے, اس کو نکال دینا چاہیے عیسائیت سے. یہی تماشے ہماری طرف بھی بہت سارے دیکھنے میں آئے ہو رہے ہیں, ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر. تو اگر آپ درسی اس میں رکھتے ہیں تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا آپ کو کہ ہم اس سے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, یا ہمارے جو ہم کن لوگوں کو یہ پڑھوانا چاہ رہے ہیں اور اس کے ہمارے ارادے کیا ہیں. درست. جی صحیح 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 صحیح, بالکل ٹھیک. اچھا, جو ظاہر ہے اس میں ویسے تو ظاہر ہے ایک عورت کا قتل, کیونکہ وہ فلسفے کی استاد تھی, اس کا اس میں دو پہلو ہیں کہ ایک تو دانش اہل علم کا قتل اور پھر خواتین. لیکن اس میں ایک جو خوشی کی سی بات تھی, ایک اچھی بات تھی کہ میں حیران کن بات بھی تھی کہ جو پورٹرے کیا ہے یوسف زیدان نے اس عورت کو, یہ بات ہے کہ وہ عالمہ ہے اور وہ بات کرتی ہے, وہ فلسفے بات کرتی ہے, تو یہ بھی ایک اچھی, ایک عجیب سی, ایک حیران کن بات ہے کہ ہم تصور کر سکتے ہیں کیا کہ ایسے ناول, اس زمانے کے ناول میں ایک علمی سطح پر, ایک فلسفے کی سطح پر کسی خاتون کو پورٹریٹ کیا جائے. یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے اور اچھی بات بھی لگتی ہے کہ اس وقت رائٹر اس سطح پہ سوچ رہا ہے کہ عورت کو علمی سطح پہ متعارف کیا کرایا جائے, اور یہ کیا واقعی کوئی کردار تھا جی جی ایسا جی جی جس کو جی جی اچھا جی صحیح, جی ٹھیک تاریخی ٹھیک ٹھیک, کردار ہے, اسی لیے تو ہاں انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے. اور اس پہ ایک ہائی پیشیا نام کی فلم بھی, اگر آپ لوگوں کو شوق ہو تو آپ بنی ہے, وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ. تو یہ تو ایک تاریخی کردار ہے, اور آپ کو مختلف معاشروں میں اس طرح کی خواتین مل جائیں گی جو مختلف سوچ رکھتی تھیں, اپنی ایک رائے رکھتی تھیں, علم حاصل کیا تھا انہوں نے کسی نہ کسی طور پہ کسی طرح. تو یہ جو یہاں پر ہائپیشیا کا کردار ہے, یہ عالمہ ہے, میتھمیٹیشین کی بیٹی ہے, اور اس کی اپنی مجلسیں ہوتی ہیں جس میں لوگ شرکت کرتے ہیں, سوالات کیے جاتے ہیں وہاں سوکریٹک انداز میں جس طرح یونان میں ہوتے تھے. تو وہ تو ایک روشن خیالی کی ایک آپ کہہ لیجیے کہ مشعل ہے یا شمع ہے جو وہاں روشن ہے. لیکن یہاں پر یہ تھا کہ ایک تو یہ ہوتا تھا کہ وہ جو ان کے دینی عقائد تھے اس پہ سوالات اتارتی تھی, دوسرے فلسفہ کبھی بھی مذہبی لوگوں کو پسند نہیں رہا ہے کہیں پہ بھی, تو وہ ناپسند جی, تو دوسرے وہ جس طرح کی عورت تھی تو وہ تو دیگر جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ یہ فلاں عورت جو ہے وہ ہماری عورتوں کو بھی خراب کر دے گی, چاہے وہ آزادی کا سوال ہو, چاہے بولنے کا سوال ہو, سوال اٹھانے کا سوال ہو. تو اس لیے اس میں 4 خواتین ہیں, اگر آپ نازیہ صاحبہ نے بھی کہا تھا. ایک تو اس کی ماں ہے جو باپ کے قاتل کے ساتھ شادی کر کے فرار ہو گئی, تو پہلا جو اس کا ماں سے یا خواتین سے جو کانٹیکٹ ہے وہ لو اینڈ ہیٹ کا ہے. ماں بھی ہے لیکن اس کو شدید نفرت ہے اس سے. پھر جو دوسری عورت آتی ہے اوکتاویہ اور مارتھا, وہ دونوں اس کے لیے ایک سیکشل اس کی طرف اس کو لے جاتی ہیں. تو اب آپ یہاں دیکھیے کہ یہاں عزازیل کا نام اور اس پوری تھیم کو دیکھیے کہ یہ اتنا خوش مزاج زاہد راہب جو اتنی سخت اپنے اوپر آزمائشیں رکھتا ہے, تزکیے کر رہا ہے, میڈیٹیشن کر رہا ہے, جہاں نفس کا معاملہ آتا ہے تو وہ وہاں نہیں رک پاتا ہے, ان دونوں عورتوں کے ہاتھوں جیسا وہ چاہتی ہیں استعمال ہو جاتا ہے. اچھا, یہی بڑے لیول پہ آپ دیکھیں تو وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ کا نام استعمال کر رہے ہیں, ان کے جو چرچ ہیں, آپ اسکندریہ کو جو پورا منظر دیکھیں گی, جو بشپ سرل کی جب تقریر ہے, ان کا آنا, ان کے ساتھ لوگ, ان کے لباس, ان کے سونے کے جبے, اور وہ یہ ہیبا جب نظر ڈالتا ہے تو جو حضرت عیسیٰ کا مجسمہ سلیب پہ لگا ہوا ہے اس میں انہوں نے چیتڑوں والا لباس پہنا ہوا ہے, سلیب پہ وہ مصلوب کیے ہوئے دکھائے گئے ہیں. تو وہ دوسری طرف ان لوگوں کو دیکھ رہا ہے کہ یہ ان کے کروفر کیا ہے, ان کی شان و شوکت کیا ہے, کس چیز کو پورٹرے کر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ والی تو ان میں سے کوئی بھی چیز نظر نہیں آ رہی. تو وہاں عزازیل دیکھیے کس صورت میں کام کر رہا ہے, نفسانی خواہشات سے لے کر اور اقتدار اور مذہبی جنونیت تک. تو ہر جگہ اس کا اپنا کام ہے, اپنا کھیل ہے. تو چاہے وہ ایک پرسنل لیول پہ ہو یا کلیکٹیو لیول پہ یا زیادہ لوگوں میں یا ایک فرقے کے طور پہ.
सही। नाजिया कोई सवाल आप करना चाह रही थी? जी जी प्लीज। नाजिया? हाँ जी, सवाल तो नहीं है, एक बस ये था कि जो कॉप्टिक चर्च की बात तो ये है कि एक कॉप्टिक जो कैथोलिक और क्रिश्चियनिटी का है। सो कॉप्टिक और ऑर्थोडॉक्स दे कॉप्टिक बेसिकली जो था वो इजिप्ट में उस वक्त फाल होने की कोशिश कर रहा था, और जो ऑर्थोडॉक्स हैं उनकी और कॉप्टिक ऑर्थोडॉक्स चर्च इनकी जो बुनियादी तालीमात हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं था, लेकिन जैसे कि हर जगह पे होता है कि कोई एक मज़हब या कोई एक फ़िरका जो होता है वो अपनी इजारादारी चाहता है। तो अगर हम इजिप्ट के उस वक़्त के माहौल को देखते हैं तो वहाँ पे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी की बजाय कॉप्टिक क्रिश्चियनिटी का ज़ोर ज़्यादा था। और कॉप्टिक वाले जो थे वो पेगनिज़्म को बिल्कुल कंप्लीटली एलिमिनेट करके, तो वो अपना जो क्रिश्चियनिटी का जो उनके बेसिक तालीमात हैं कि क्राइस्ट की नेचर क्या है और हिस्टोरिकल रिलेशनशिप उसका क्या है, वो उस चीज़ को लागू करना चाहते थे, जो कि हमें इस नॉवल में भी दिखाया गया है कि क्रिश्चियनिटी की जो अपनी फाउंडेशन है, उसके अंदर जो क्रैक्स हैं, जो उसके अंदर दरारें पड़ रही हैं, उसमें भी कई जगह पे इन्होंने पोर्ट्रेट किया है कि ऑर्थोडॉक्स और कॉप्टिक आपस में इन लोगों के मफादात किस तरफ को थे, और कैसे ये जो था पावर का या अपने आप को बेसिकली सुपीरियर करना चाहते थे। तो वो चीज़ भी इस नॉवल में पोर्ट्रेट हुई है। मैं बस ये कहना चाहती थी। जी आप सही कह रही हैं। असल में उस वक्त तक तो कैथोलिक अलग से नहीं उसका वजूद नहीं आया था, तो वो कॉप्टिक या ऑर्थोडॉक्स जो था वो एक ही था। बाद में कैथोलिक्स अलग हुए हैं, वेटिकन अलग हुआ है, और कॉप्टिक चर्च या रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च ये बाद में इन्होंने अपने रास्ते अलग किए हैं, इनके पोप अलग हैं, इनके पूरे सिस्टम अलग था। बहुत बाद में जाके अभी रिसेंटली वेटिकन में और कॉप्टिक चर्च में रिकंसिलिएशन हुई है। बहुत सारे अकायद पे इनके मसाइल थे, जिस तरह फिरकों में होते हैं। तो ये मैं इसके मुताबिक थोड़ा सा बताना चाह रहा था आपको। बिल्कुल। ठीक है, जी ठीक है, ठीक है। कोई और बात सवाल करना चाह रहा है या कोई और बात आगे करना चाह रहा है तो जरूर करें, नहीं तो फिर हम नाशिद साहब की तरफ चलते हैं नाशिद को कंक्लूड करने के लिए। जी। ठीक है, फिर मैं आशीष जावेद साहब की तरफ आ रही हूँ आज की नशिश को कंक्लूड करने के लिए, जो जाजील पे रखी गई थी। हमने यूसुफ जैदान के नॉवल पे जिसका तर्जुमा हमारे सामने उर्दू में नदीम अकबार साहब के ने किया, और इस पर आज गुफ्तगू रखी। मलिक अब्दुल अजीज साहब के माने की गुफ्तगू थे, उन्होंने गुफ्तगू को आगे बढ़ाया, बहुत से नुकात उठाए, मैं और फिर इसके तहत जी जी एंजेला मैं मुमताज साहब, जी मुमताज साहब, जी हाँ, कहिए, वो कहिए मैंने कहिए म्यूट कहिए। हुआ था। नहीं, मैं कोई सवाल नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। मैं डॉक्टर साहब की गुफ्तगू से बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ कि ये जो इन्होंने सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं की, ये उसकी रूह तक पहुंचे हैं इस नावल की। यानी कि मैं आई रियली अप्रिशिएट कि इनका इनकी जो रिसर्च है वो सिर्फ तर्जुमे तक नहीं है, यानी कि इन्होंने तहकीक मुताला है पूरी क्रिश्चियनिटी का और उसकी जो हिस्ट्री है वो सारा। क्योंकि अच्छा, हालांकि ये मैंने नावल नहीं पढ़ा, लेकिन क्योंकि उस वक्त के जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स थे, जब क्रिश्चियनिटी पनप रही थी या बढ़ रही थी, और फिर उनको जो जो मुश्किलात पड़ रही थी और जो जो उन पे जुल्म हुए हैं, जो क्रिश्चियनिटी पे जो जो रोमन ने किए हैं, और फिर ये वो, तो उस सिनेरियो में रह के, और जब अब मैं पाकिस्तान पे आता हूँ कि अब यानी कि इस नावल की अहमियत मुझे इसलिए भी बहुत ज्यादा लग रही है कि अब जिस हालात पे पाकिस्तान पहुंच चुका है, यानी कि मजहबी जुनूनियत इंतहा पे पहुंच चुकी हुई है, और एक बहुत बड़ा तबका जो है उसमें पढ़े लिखे लोग भी हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि जी वो जो एक खास तबका है और वो बहुत ज्यादा जोर पकड़ गया है, जिसमें ब्लास्मी के नाम के ऊपर अभी एक पूरा ग्रुप पकड़ा गया है जो ऑर्गेनाइज क्राइम करता था, यानी कि लोगों को इन्वॉल्व करके फिर उनसे पैसे बटोरना, और ब्लास्मी लॉ पे अंधी
तलकीद और फिर जजों का इंसाफ ना देना सिर्फ खाइफ होके, तो उस सारे का जो अब ये माहौल बना हुआ है उसमें इस नावल की इतनी अहमियत है। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब ने एक बहुत बड़ा काम किया कि देखें, नावल सब तो नहीं पढ़ सकेंगे, तर्जुमा आप करके कम से कम ये है कि उन लोगों को भी कुछ एजुकेट किया जा सकता है कि जो पढ़े लिखे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पढ़े लिखे भी जो हैं वो इस चीज़ पे पूरी तरह जो है ना, इस मजहबी जनूनियत के अलमदार हैं। वो कहते हैं ठीक है जी, ये होना चाहिए। कम से कम पढ़े लिखे लोग तो ना करें ना, और जो अनपढ़ हैं वो तो बहुत ज्यादा फौरी तौर पे एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। और मेरा मतलब है कि मुझे खवातीन का जो कैरेक्टर इसमें 4 खवातीन का जो कैरेक्टर बयान किया गया, उसी तरह आसिया बीबी से रिलेट कर रहा हूँ, या इसी तरह की जो खवातीन जेलों में जल सड़ रही हैं, और यानी कि इंसाफ और रैशनैलिटी जो है उसके ऊपर टोटली मजहब की जो चादर चढ़ जाती है। और इंसाफ तो क्या, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी इस चीज को वो ले आते हैं। तो मैं मुबारकबाद भी देता हूँ, और एक बहुत अहम जो है ना डॉक्टर साहब ने ये काम किया है कि कम से कम इन्होंने एक एक बहस तो कम से कम छोड़ी है, नॉट ओनली बहस छोड़ी है बल्कि एक सोचने का मौका तो दिया है ना। कम से कम प्लीज सोचें तो सही, इस तरह का जो हो रहा है उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसके असरात कितने अच्छे होंगे। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और तर्जुमा इतना कमाल, मैंने तो पढ़ा नहीं है बट आई लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड ये। बहुत बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू एंजेला जी, आपने मौका दिया मुझे। जी वो बहुत मेरा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी, सही। अच्छा, इसमें अभी जो सादिया बतूल ने चैट पे सवाल किया है कि राबिया खान का नावल भी इसका नहीं, वो नहीं है, वो एक अलग चीज है। हम वो जो इजाजील के नाम से उन्होंने जो हमें नवाजा पर, वो इसका यूसुफ जैदान के नावल से कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक अलग चीज है। ये जी, वजाहत करनी थी। एंजेला, इस नाम से एक और नावल भी है जो इंडिया में 2001 में याकूब यावर, लेकिन वो अलग नावल है, जी जी, उसका कोई इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस नाम से शायद एक पॉपुलर नावल भी कहीं मौजूद है, जो मुझे पढ़ने का इत्तेफाक नहीं हुआ है। हाँ हाँ, वो असल में वो जब हम इसको, मैं वही बात कह रही थी कि उर्दू में इसका तर्जुमा, बहुत से नावल ऐसे हैं, बाहर के ऐसे बहुत से नावल हैं जिनको उर्दू में कई लोगों ने तर्जुमा किया, या कई सतह पे आ गए, कई पब्लिशर्स ने इनको दे दिया, ऐसा हुआ है, मतलब एक से ज्यादा पे। लेकिन ऐसे नॉवेल्स भी मौजूद हैं जिनको बहुत ज्यादा वो नहीं किया गया। तो ये हमारे लिए तो इसलिए भी वो था कि आज हम इस पे इसलिए बैठे थे कि इसको बहुत ज्यादा इसका हमें तर्जुमा दस्तयाब नहीं था। जो आज ने अब इसको किताबी सूरत में छाप दिया है, वो एक बात अपनी जगह है, उसकी उसकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह बनती है। लेकिन किसी और ने भी इस नावल का तर्जुमा किया हो, ऐसा नहीं हुआ है उर्दू में। तो जी ये एक इम्पोर्टेंट बात थी कि ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए हमारे लिए तो ये बात वो थी कि चलिए, इस नावल का हमें तर्जुमा दस्तयाब हुआ। यकीनन एक ऐसा नावल जिसकी अहमियत जो अपने मौजू के लिहाज से, जैसे अभी मुमताज हसन साहब बता रहे थे, अभी भी उतनी ही बन रही है जितनी उस दौर में थी, क्योंकि इंसान की फितरत जैसी तब थी वैसी अब भी है। जहां जहां उसका मौका मिल रहा है वो हमानियत दिखा रहा है, वो वहशत के मुब्तला है। यही सूरत हाल है। जी, मेरा ख्याल में राशिद साहब की तरफ आती हूँ और उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि वो नशीद को कंक्लूड करें। जी जी, बहुत शुक्रिया एंजेला जी। सबसे पहले तो मैं आप ही का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इतने अहम नावल के हवाले से एक नशिस्त जो है वो रखी है। क्योंकि अब मैंने नावल तो नहीं पढ़ा, लेकिन जब मैंने देखा तो वो जो अभी बात हो रही थी याकूब यावर और राबिया खान की, वो उन्होंने सिर्फ नाम अज़ाज़ील रखा है,
وہ اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. ایک دو اور لوگوں نے بھی اس نام سے ناول جو ہیں وہ لکھے ہیں، اور وہاں انہوں نے صرف وہ شیطان یا ابلیس کا جو ہے تصور رکھا ہے. زیدان کا جو ہے ان ناولوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور مجھے شکریہ ادا کرنا ہے ڈاکٹر ندیم اقبال صاحب کا بہت بہت، کہ وہ مہمان خصوصی کے طور پہ بھی، اور ظاہرہ ترجمہ کار تو وہ مترجم تو ہیں ہی اس ناول کے. اور پتہ نہیں وارسی وجی بھائی نے کہا یا ملک عزیز صاحب نے کہا کہ ندیم صاحب بہت کم نشستوں میں شامل ہوتے ہیں، تو اس لیے خاص طور پہ میں ان کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں. ملک صاحب نے بات کرتے ہوئے جب بات کی نا کہ 1500 برس پہلے کی جو کیفیات تھیں وہ آج بھی جو ہے وہ اسی طرح وہ اس کے مماثل ہے یہ ناول، تو ساری بات جو ہے وہ یہیں صاف ہو جاتی ہے. اور پھر انجلا جی نے نظامت کے دوران جو سوال اٹھائے اور خاص طور پہ عورت کے حوالے سے جو بات کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ مذاہب جتنے بھی ہیں انہوں نے عورت کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، بلکہ کچھ قوانین ایسے بنائے ہیں جو ان کے اگینسٹ ہی گئے ہیں. تو اسی طرح پھر ناجیہ نے بڑا اچھا، ناجیہ احمد جو ہیں انہوں نے بہت اچھے جو پوائنٹس وہ اٹھائے، بہت بہت اہم سوال انہوں نے اٹھائے. اور پھر یہ سارا جو ہے میں سمجھتا ہوں جو بھی گفتگو ہوئی ہے، جس طرح وجی وارسی صاحب نے کہا اور دوسروں نے بھی، اور نجمہ صاحبہ نے تو اس کے فکری اور فنی لحاظ سے گفتگو کی، تو اس میں بات وہی نکل رہی ہے کہ جب جبر کے دور میں، جس طرح ملک صاحب نے بھی شاید اپنی گفتگو میں کہا تھا کہ راہب جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، فلسفہ جو ہے وہ پروان نہیں چڑھ سکتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مذہب کے ہوتے ہیں لوگ ماننے والے بہت زیادہ شدت سے، ان کے ہیرو جو ہیں اور جو ہیں رول ماڈل، وہ نہ تو کوئی سائنسدان ہوتا ہے نہ کوئی مجد ہوتا ہے، بلکہ وہ جو صحیفے ہوتے ہیں ان کے قاری اور ان کے امام جو ہیں وہی ان کے رہنما بن جاتے ہیں، اور ان کا بھی جو کل اثاثہ ان کے پاس ہوتا ہے وہ وہی رٹی ہوئی آیات اور حکایات وغیرہ ہوتی ہیں جن کے معنی بھی وہ بعض اوقات خود نہیں سمجھ رہے ہوتے. تو ہر دور میں جو نوجوان ہے اس کی نفسیات پر اس چیز نے، اس کلچر نے بہت منفی اثرات چھوڑے ہیں. اور اب تو میں سمجھتا ہوں جس طرح ممتاز صاحب کہہ رہے تھے کہ مذہبی شدت پسندی، میں سمجھتا ہوں مذہبی اور سیاسی شدت پسندی دونوں ہی جو ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ ہو گئی ہیں. اور شاید ایک یہ ایک بن چکی ہے بات کہ ان لوگوں نے یہ شاید فلسفہ یہ گھڑ لیا ہے کہ اذیت میں ہی جینا ہے اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ اذیت ہی ہم نے پہنچانی ہے. بہرحال آج کا بہت اچھا رہا ہماری نشست. اس میں سائمہ سمیم صاحبہ، سعدیہ بطول صاحبہ، رشی خان صاحب نے، اور نجم الحسین حیدر بھی کافی دنوں کے بعد آئے، ڈاکٹر مہر زیدی بھی تشریف فرماتی ہیں، حفیظ تبسم صاحب بھی آئے. تو ہمارے اپنے جو ہیں چراغ ہمیش کے ممبر، ان کے علاوہ یہ حضرات شامل ہوئے، ان کا بہت بہت شکریہ. اور خاص طور پہ ملک صاحب کا، ڈاکٹر ندیم اقبال کا، وجی صاحب کا میں بے حد شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے اس ناول کے بارے میں ہمیں کھل کے باتیں کی. اور اب تو یہ ایک اشتیاق پیدا ہو گیا ہے کم از کم مجھ میں کہ میں ضرور اس ناول کو پڑھوں گا. پہلے میں نے کوشش کی تھی کہ مجھے کہیں سے مل جائے، لیکن شاید یہ مجھے کراچی سے ہی منگوانا پڑے گا. تو بہت شکریہ تمام احباب کا. اور اگلے پروگرام انجلا جی آپ کے حوالے مائک. بہت شکریہ تمام دوستوں کا. اگلے پروگرام میں ہم اگلی کسی نشست میں آپ کے ساتھ ہوں گے. شب خیر، اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو. شب اور خیر. ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ سنا ہے کہ یہ جو ترجمہ ہے وہ نایاب ہے، ذرا اس کو مطلب کہ اور کاپیاں چھپوا کے اگر جی اویلیبل، اب کتابی صورت میں اویلیبل ہے. آج سے اجمل کمال صاحب کے ادارے سے آسانی سے مل جائے گا آپ کو انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہوگا.
ठीक हो ठीक है, जबरदस्त बहुत शुक्रिया, बहुत कौन शुक्रिया, आमिर अंसारी शुक्रिया से आपका। राब्ता करें मुमताज साहब। खुदा हाफिज। अच्छा आप ठीक है खुदा हाफिज। खुदा हाफिज ठीक है, खुदा ठीक खुदा है, आप हाफिज। है।